مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شیخ رحیل اصغر صاحب. سینئر رہنما، اس سے مجھے ہنسی آ گئی. کیوں شیخ صاحب؟ نہیں آپ نے نون لیگ چھوڑ دی؟ تاکہ وہ مجھے سیاسی رہنما مانتے بھی ہیں کہ نہیں. آپ نے یہ بھی تڑی لگا دی تھی کہ اگر آپ مجھے ٹکٹ نہیں دیں گے تو میں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑوں گا. یہ کہا تھا محمد زبیر کا ایکسس جنرل باجوہ کے ساتھ تھا. چھوڑیں جی، جنرل باجوہ صاحب کا میرے ہر ایک کے ساتھ ہے. انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ ماروثی سیاست سے جان کیوں نہیں چھڑا دیتے. یہ باجوہ صاحب نے کہا آپ کو؟ یہ باجوہ صاحب نے کہا. آپ لوگ پتہ نہیں کتنا کچھ کہتے ہیں جنرل باجوہ کے خلاف، کر کچھ نہیں سکتے آپ لوگ. آپ تو باجوہ کی بات کرتے ہیں، آپ اس کے اردلی کو نہیں بلا سکتے. آپ عمران خان صاحب کے طرز سیاست پہ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن وہی سٹائل آج بک رہا ہے. قسم سے معصوم ہے عمران خان. معصوم ہے؟ میں کہتا ہوں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مریم نواز تو آپ دیکھیں نا، وہ روزانہ ہی فیتے کاٹ رہی ہیں، روزانہ کچھ نہ کچھ کر رہی ہیں. وہ ایئر ایمبولینس اس کا افتتاح. اچھا لیگسی میاں صاحب کی ہے. آپ اپنے بھائی کے اوپر ہاتھ رکھ دیا نا. پتہ نہیں اب ان کا ہاتھ ہے بھی کہ نہیں، یہ مجھے نہیں پتا. اس عورت کو ٹوٹے مارے گئے مریم اورنگزیب کو، شدید ناراضگی کا اظہار کیا. حالانکہ بعد میں مجھے افسوس ہوا کہ یار میں نے کن لوگوں کے لیے کیا کیا. احسن اقبال صاحب کسی کے ساتھ سلام لینے کے روادار نہیں ہے. پارلیمنٹ کے اندر جاتے ہی دیکھ لیجیے ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھ لیجیے. 6 ججز نے ایک خط لکھا. نظر آ رہا ہے؟ ابھی تو شروعات ہے نا، ابھی پتہ نہیں آپ میرے ساتھ کیا کیا کریں گے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے خصوصی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ خاص سے خاص مہمان جو ہیں ان کو ہم اپنے اس پوڈ کاسٹ کے اندر بلائیں. آج جس شخصیت کو میں نے اپنے پوڈ کاسٹ میں دعوت دی ہے، ان کے ساتھ ایک سیاستدان کے طور پہ، ایک بزرگ کے طور پہ ان سے ایک رشتہ ناتا تو ہے ہی، لیکن مجھے ان کی ایک چیز بہت پسند ہے اور یہ میں کھل کے اس کا اقرار کروں گا اس پوڈ کاسٹ کو شروع کرنے سے پہلے. وہ ہے ان کا پنجابی کلچر کے ساتھ جو لگاؤ ہے، مجھے وہ بڑا پسند ہے. اور یہ اب سے نہیں ہے، یہ کئی سالوں سے ان کی اس چیز کا میں بہت فین ہوں. وہ اس کلچر کے ساتھ اپنی روٹس کو کبھی بھی جدا نہیں ہونے دیتے. بڑی سے بڑی محفل ہو، ہی ڈز ناٹ کیئر کہ وہاں پہ کیسی جنٹری ہے، کون ہے، وہ اپنی ان روٹس کو پکڑ کے رکھتے ہیں اور میں ایسے افراد کی بہت عزت کرتا ہوں. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بھی ہیں، بڑی جم کے سیاست کی ہے، لاہور کی سیاست کا ایک بڑا نام ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ رحیل اصغر صاحب. شیخ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ بالکل ٹھیک ہوں. یہ میں نے آپ کو پہلے نہیں بتایا تھا نا؟ میں ہنس رہا تھا آپ کی بات سے، جس میں آپ یہ کہہ رہے تھے نا مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، اس سے مجھے ہنسی آ گئی. کیوں شیخ صاحب؟ یہ کیا کہہ دیا؟ تاکہ وہ مجھے سیاسی رہنما مانتے بھی ہیں کہ نہیں. نہیں، ان کے ماننے سے کیا فرق پڑتا؟ آپ ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں. نہیں، آپ نے نون لیگ چھوڑ دی؟ نہیں ایسا نہیں ہے. میں نے کبھی کسی کو چھوڑا نہیں ہے منصور، کبھی نہیں چھوڑا زندگی میں. دوستی میں بھی اور دشمنی میں بھی؟ بالکل نہیں چھوڑتا. اچھا. بلکہ ابھی آپ میرے لباس کے متعلق بات کر رہے تھے. شہباز کو بڑی ناپسند ہے میرا لباس. شہباز شریف صاحب؟ میں کیوں چھوڑ دوں؟ نہیں، بٹ وائی؟ پتہ نہیں. پنجاب کا چیف منسٹر رہنے والا پنجاب کے کلچر کے بارے میں کس طرح اس کو پتا ہوگا نا. بلکہ میری اطلاع یہ ہے، بلکہ اطلاع ہی نہیں، میرا 100% یقین ہے کہ ان کے والد صاحب بھی یہی پہنتے تھے. نہیں تو پھر ان کو اچھا، آپ ویسے خود تو وہ سوٹ وغیرہ ہو گئے نا. کیا ہو گئے؟ ماڈرن ہو گئے. وہ کب ہوئے؟ وقت کے ساتھ ساتھ بندہ بدل جاتا ہے نا یار. پرائم منسٹر، چیف منسٹر، اس کے ساتھ ساتھ فرق آ جاتا ہے بڑا. دیکھیں ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ پنجاب کی چیف منسٹری ہے. ایسے ہی ہے نا، مطلب شہباز شریف صاحب کی سب سے بڑی جو اچیومنٹ ابھی تک، بینگ اے پرائم منسٹر تو اتنا ٹینیور اب تک اچھا نہیں رہا، لیکن بطور چیف منسٹر پنجاب جو ہے وہ ایک تمغہ ہے جو ان کے سینے پہ پہنایا جاتا ہے. تو آئی ایم سرپرائز کہ اف ہی وڈ ہیو اے پرابلم ود اے پنجابی کلچر. مطلب آپ کو کبھی کمیونیکیٹ کیا گیا؟ جی بہت دفعہ کہہ چکے ہیں. آپ کو پیغام دیا گیا کہ آپ خسا شسا توتی پا لیتے؟ ہاں میں پھر بھی باز نہیں آتا. بڑے میاں صاحب تو خوش ہوں گے. پسند ہے اس کو یار، ہے نا. بڑا نواز شریف کو بہت پسند ہے. بلکہ میں لندن تھا تو انہوں نے تعریف کی. اچھا. اور شہباز بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا میاں صاحب ذرا ایک دفعہ پھر کہیں اور اس کے سامنے کہیں. انہوں نے پھر اس کو مخاطب کر کے کہا. اچھا. شہباز صاحب دیکھیں شیخ صاحب کا یہ لباس کیسا ٹھیک لگ رہا ہے. میں کہا بھائی ہوں منو کچھ نہ کہیں. کتنا پرانا ریلیشن شپ ہے شریف برادران کے ساتھ؟ پہلی دفعہ میری انٹریکشن ہوئی ہے جب یہ منسٹر تھے، فائنانس منسٹر تھے غالباً اور ایکسائز منسٹر تھے پنجاب کے. اب میری انٹریکشن ہوئی تھی کسی 80s کی، ارلی 80s کی بات ہوگی نا. یہ
یہ ارلی 80s کی، ارلی 80s، وہ وہی ٹائم ہے ارلی 80s، یہ بڑا پرانا ساتھ ہے شیخ صاحب. ساتھ سے مراد آپ کی کیا ہے؟ اکٹھا سفر کیا آپ لوگوں نے؟ دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیں، سیاستدان اور امیر آدمی اپنی مرضی کا ساتھ رکھتا ہے. یہ بات مجھے ایک سیاستدان کہہ رہے ہیں؟ بدقسمتی ہے کہ میں سیاستدان بن نہیں سکا. اتنی دیر سیاست کی اب آپ کہہ رہے ہیں میں سیاست سیاستدان کی نہیں نا، سیاست کی ہوتی تو پھر میں یہاں پہ ہوتا، وہ اسی جگہ پہ ہوتا کہیں بیٹھا ہوتا. نہیں، آپ اس سے اوپر کیا منسٹر ہی بن جاتے اور یہی ہونا تھا. نون لیگ میں سب سے بڑی سیڑھی تو یہی ہے، اس سے اوپر تو سیڑھی نہیں ہے. میں کبھی بھی منسٹر نہیں بنا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، زیادہ سے زیادہ یہی ہو جاتا، آپ منسٹر بن جاتے، فیڈرل منسٹر بن جاتے. کبھی بھی نہیں بنا، یہی ہوتا، ایڈوائزر ہی بنا تھا. وہ بھی ہمیں بس وہ کیا کہتے ہیں، وہ بس اب ختم ہونے والا تھا تو بس وہ اس میں آ گئے، بس وہ ایک تمغہ لگ گیا وہ ساتھ. یہ بات آپ نے کیوں کی مجھے نہیں سمجھ آئی ہے کہ جی سیاستدان اور امیر آدمی. مجھے اس کا بیک گراؤنڈ بتائیے تھوڑا سا. میں اسی سے کہتا ہوں کہ سیاست میں آپ سیدھی بات نہیں کر سکتے. اچھا، افورڈ ہی نہیں کر سکتے آپ، چاہے آپ کے وہ کانسٹیچوئنٹ ہوں، چاہے آپ کے وہ سیاسی رفیق ہوں. کوئی سننا پسند نہیں کرنا. آپ دیکھ لیجیے، آپ بتائیے مجھے آپ نے کیا اچیو کر لیا آج تک. آپ لوگوں کی اصلاح کی بات کرتے ہیں نا، کوشش کرتے ہیں. نہیں کوشش نہیں کرتے، آپ کرتے ہیں، سیدھی بات کرتے ہیں. ابھی تو شروعات ہے نا، ابھی پتہ نہیں آپ میرے ساتھ کیا کیا کریں گے. نہیں اللہ معاف کرے. نہیں مطلب باتوں میں آپ کا کام ہے کہ کوئی نہ کوئی سچائی، کوئی بہتر چیز آپ اس باتوں سے نکالیں اور ان باتوں کو آپ آگے لے کے جائیں، عوام تک لے کے جائیں. تو آپ اصلاح کی بات ہی کرتے ہیں، لیکن مجھے پسند نہیں آئے گی آپ کی یہ اصلاح. یہ بڑے میاں صاحب اسی لیے انٹرویوز نہیں دیتے. بڑے میاں صاحب اب میاں نواز شریف کی بات کر رہے ہیں. نواز شریف تھوڑا ڈفرینٹ آدمی، اس کے منہ سے بھی کافی بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ٹھیک نکل جاتی ہیں. نہ چاہتے ہوئے بھی ٹھیک نہیں نا، وہ جس مقام پہ وہ چلے گئے ہیں اب ان کو بڑا محتاط ہونا پڑتا ہے نا. پتہ نہیں، مجھے لگ رہا ہے جیسے کوئی اکھڑی اکھڑی سی ہے ریلیشن شپ. آپ کے بارے میں یہ بھی خبریں آئیں الیکشن سے پہلے کہ ٹکٹ کو لے کے کافی گرما گرمی ہوئی پارٹی کے اندر. آپ نے یہ بھی تڑی لگا دی تھی کہ اگر آپ مجھے ٹکٹ نہیں دیں گے تو میں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑوں گا. یہ کہا تھا یہ میں نے ویسے یہ بات کہی نہیں. اچھا، لیکن آپ کے اس پروگرام میں یہ بات میں عرض کر دوں کہ مجھے اور کام آتا نہیں ہے. اب دیکھ رہا میری اس عمر میں تو مجھے کوئی چپڑاسی نہیں رکھے گا. اب یہی کام آتا ہے، الیکشن لڑ لیا، الیکشن ہار گئے، الیکشن جیت گئے، بس دیٹس اٹ. اور کیا کروں؟ تو واٹ ہیپنڈ، کیا ہوا تھا؟ نہیں مل رہا تھا ٹکٹ؟ نہیں، وہ اصل پہ نا لمبی ایک ہے اس میں ایک ایکسٹرا وہ لمٹ، اس کی ڈیمارکیشن ہوئی تھی نا، چینج ہو گئی تھی. ایاز صادق صاحب کا حلقہ اور آپ کا حلقہ آپس میں مکس ہو گئے تھے. نہیں، مکس نہیں ہوا تھا، مکس کر دیا گیا تھا. چلیں واٹ ایور، وہی بعد میں مجھے پتا چلا نا. نہیں، الیکشن کمیشن نے یہ گیم کھیلی. اچھا، اور اس جان بوجھ کے کی گئی. بٹ ان دا اینڈ یو ون، یو گاٹ دا ٹکٹ. آپ کو مل گیا ٹکٹ جو آپ چاہتے مل گیا، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں نا. دیکھیں نا، میں میری گزارش سن لینا. آپ کا برسہ برس سے آپ جس جگہ رہ رہے ہیں، اگر وہ ایک چیز آپ سے چھین لی جائے یا اس میں کچھ دراڑیں ڈال دی جائیں تو پھر اس کے بعد آپ کی کنسنٹریشن جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو جاتی ہے نا. آپ کو اپنے حلقے، جس حلقے کا ٹکٹ چاہیے تھا وہ آپ کو ملا، ایاز صادق صاحب کو شفٹ کیا گیا دوسرے حلقے میں. نہیں، ہوا یہ تھا جو میرا 128 ہر دفعہ میرے ساتھ یہ مہربانی کی جاتی ہے جو میرا حلقہ چینج کر دیا جاتا. جو 128 حلقہ تھا نا میرا، اس کو 3 جگہ پہ تقسیم کر دیا گیا. اچھا، اب منصور علی میرے پاس کوئی اور آپشن رہ نہیں جاتی تھی. یا تو میں کوئٹ کر جاتا، الیکشن نہ لڑتا، اور اگر میں الیکشن لڑتا تو میں پھر اسی کانٹ شانٹ والے ایک ایسے علاقے میں الیکشن لڑتا جو مجھے تھوڑا بہت سوٹ کرتا تھا. ٹھیک. وہ صرف 121 تھا، کیونکہ 119 میں سے مریم الیکشن لڑ رہی تھی. 120 کے لیے میں نے میاں صاحب کو سجیسٹ کیا تھا کہ آپ وہاں سے جا کے الیکشن لڑ رہے. دیہی علاقہ ہے، میں وہاں جانا نہیں چاہتا تھا. سچی بات ہے. پتہ نہیں آپ اس کو کیسے دیتے ہیں، کیسے پازیٹیو لیتے ہیں، نیگیٹو لیتے ہیں. وہاں کی سیاست بڑی مختلف ہے. تو میں 5 سال رہ چکا ہوں نا وہاں پہ. وہاں کی سیاست تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. ڈفرینٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک گاڑی رکھیں
اس کے پیچھے 2 گاڑیاں اور ہونی چاہیے, 10-15 بندے ساتھ آپ کے ہونے چاہیے, پھر آپ جا کے وہاں پہ موو آن کر سکتے ہیں. کیا مطلب وائی از دیٹ؟ وہاں پہ بہت زیادہ ہے کرائم. اچھا بدماشی کا چکر ہے. اچھا اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں. میں سکون لیتا ہوں, مزہ لیتا ہوں. نہیں تو لیکن آپ نے پھر لڑا نا آپ نے الیکشن؟ نہیں وہاں سے نہیں لڑا میں نے. اچھا مطلب آپ کے حلقے میں نہیں, آپ 120 اسپیسیفکلی 120 کی بات کریں. 120 کی بات تو لیکن شیخ صاحب ہوا بھی تو آپ لوگوں کے خلاف چل رہی تھی نا, یہ بھی تو آپ مانیں اس بات کو. وہ بات نہیں تھی خان کا پی ٹی آئی کا ایک ویو جو ہے وہ. نہیں پی ٹی آئی کی ویو نہیں, میں اس پہ آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. ٹھیک ہے. بالکل نہیں, یہ جو بھی کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے. اچھا لیکن منصور بات یہ ہے کہ میں اپنی ایک حلقہ انتخاب ہے میرا, جی میں لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے. میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا, میں لوگوں کی کوئی بہتری نہیں کرتا, میں ان کی زندگی کو آسان بنانے کی کوشش, پھر جا کے میں یہ توقع کروں کہ وہ مجھے ووٹ دیں گے, یہ ممکن نہیں ہے. یا آپ کس کی اسپیسیفکلی کوئی بات کر رہے ہیں, کسی ایک کینڈیڈیٹ کی بات کر رہے ہیں یا اوور آل بات کر رہے ہیں؟ میں اوور آل بات کر رہا ہوں. دیکھیں نا آپ یہ بات کر رہے ہیں ویوز کی, جو بات کر رہے ہیں نا ویو والی کوئی بات نہیں ہے. یہ آپ کی اپنی ایک چیز تھی, آپ نے ایک 16 مہینے ایک حکومت کی, آپ یہ اسٹیبلش نہیں کر سکے کہ آپ نے حکومت لی کیوں تھی. آپ کو چاہیے تھا نا کیا اسٹیبلش کرنا تھا اس کے اندر. سمپل بات یہ تھی کہ نہ کرتے تو انہوں نے جنرل فیض کو آرمی چیف بنایا تھا اور نون لیگ کا پٹھا بیٹھ جانا تھا, یہی تھا. پٹھا کوئی کسی کا نہیں بٹھا سکتا منصور علی خان. اچھا اللہ ناراض نہ ہو, بندہ کچھ نہیں کر سکتا. اس کے سارے جتنے ہوتے ہیں نا جو اس نے طے کیے ہوتے ہیں, پلاننگ کی ہوتی ہے, وہ ساری کی ساری دھری کی دھری رہ جاتی ہے. گیو می این انسائٹ, مجھے سمجھائیے 16 ماہ کیا کرتے اور واٹ شوڈ ہیو بین ڈن. میں عرض کرنا چاہتا ہوں 16 مہینے میں آپ کے پاس صرف ایک پوائنٹ تھا, ایک یک ایجنڈا تھا کہ آپ نے اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانا. ٹھیک ہے. آپ اس چیز کو اجاگر کرتے, آپ لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کرتے کہ یہ 16 مہینے ہم نے صرف آپ کو سخت ضرور کیا. بہت سارے ڈسیزن جو تھے بڑے خلاف تھے, عوام کے خلاف ڈسیزن تھے, بڑے سخت مہنگائی آ گئی. میں وہ یس کر رہا ہوں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا پھر اس کے بعد کیا ہوتا. ٹھیک ہے. یہ چیز کو آپ کو بڑے اسٹرانگ بنیادوں پہ, بڑے مضبوط بنیادوں پہ آپ کو لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. آپ نہیں کر سکے. ٹھیک ہے. اس کا ریئیکشن پھر آیا. اس کا ریئیکشن کوئی بھی ہوتا, کیونکہ پیپلز پارٹی آپ کے ہم رکاب تھی, پیپلز پارٹی اچیو نہیں کر سکتی. پیپلز پارٹی کی خوش قسمتی یہ ہے کہ سندھ میں ان کے سامنے کوئی نہیں ہے, ایک کھلا میدان ہے. ابھی بھی وہاں پہ بھٹو ازم اور بے نظیر ازم جو ہے وہ پرویل کرتا ہے, کیونکہ ان کا مقابلہ ہی کوئی نہیں کسی کے ساتھ. آپ وہاں پہ جگہ ہی نہیں بنا سکے, آپ جا ہی نہیں سکے, آپ ان کے چنگل سے باہر ہی نہیں آ سکے. آپ جانا چاہتے نہیں تھے. نہیں جانا چاہتے تھے, لیکن اب ہر دفعہ آپ ان سے مرغوب ہو جاتے ہیں, آپ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں, آپ اپنی سیاست کو تباہ کر دیتے ہیں. بھائی الزام تو یہ لگتا ہے نا آپ لوگوں نے مکا کیا ہوا ہے, اسی پنجاب میں کھیڈا گے تو سندھ میں کھیڈو. نہیں میں نہیں یہ بالکل نہیں ہے. کھیڈنا کھڈنا والی گل نہیں, بٹ ڈیسیژنس آپ نے زبیر کو بنا دیا وہاں پہ گورنر. اور کس کو بنا؟ مقصد کیا تھا؟ مقصد کیا تھا؟ یہی مقصد تھا کہ کسی طرح نون لیگ کی انروڈز ہو سکے وہاں پہ. آپ کسی ایسے سندھی کو جو بڑا تگڑا ہوتا, جس کا اپنا ایک مقام ہوتا, جس کی اپنی ایک فوٹنگ ہوتی, آپ اس کو بناتے. محمد زبیر کے پاس جو کارڈ ہے وہ اور کسی اور کے پاس ہے نہیں. یہ فضول باتیں ہیں, کوئی کارڈ نہیں ہے. یہ کیا بات ہے, آپ اچھی طرح جانتے ہیں. قسم سے محمد زبیر کا ایکسس جنرل باجوہ کے ساتھ تھا. چھوڑیں جی, جنرل باجوہ صاحب کا میرے ہر ایک کے ساتھ ہے, آپ کے ساتھ بھی ہوگا, میرے ساتھ بھی ہوگا, کسی اور کے ساتھ بھی ہوگا. جنرل باجوہ جٹا آدمی یار, کھلا ڈولا آدمی تھا. آپ کے ساتھ تھا؟ بہت ساروں کے ساتھ تھا. اچھا, لیکن دیکھیے میں اس لیے اس فارمولے کی میں بات کر رہا ہوں کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا گورنر لیا نا پنجاب کا, وہ کیوں لیا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی بھائی جان ہم نے ادھر کے پی میں بھی لے لیا کہ جی ہم نے ان روڈز کرنی ہے. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں نا آپ کو. بات یہ ہے کہ اگر آپ آج حکومت میں نہ ہوتے, مثال کے طور پہ اگر آپ حکومت میں نہ ہوتے, پیپلز پارٹی حکومت میں ہوتی, آپ وہی کچھ کر رہے ہوتے جو پیپلز پارٹی آج آپ کے ساتھ کر رہی ہے. ہاں, پھر کیا ہوتا؟ آج کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا خاص کیا فائر فائٹنگ کر رہے ہیں. مطلب ٹھیک کرتے جا.
فائر فائٹنگ کے بھی آپ منع کر سکتے ہیں، نہ میں منع کر سکتا ہوں. نہیں وہ تو ظاہری بات ہے. جو پی ایم ہاؤس کے اندر بیٹھا ہے آپ اس کو سمجھائیں گے بھائی جان چھڑ دو، کوئی بھی چھوڑ. بات شروع ہوئی تھی گورنر سندھ سے، جی ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ میں نے ایک نام دیا، آپ نے سجیسٹ کیا؟ میں نے سجیسٹ کیا تھا. اچھا میں نے سجیسٹ کیا، لیکن آپ کو پتا میں چھوٹا آدمی ہوں، میری کون مانتا ہے کون سنتا ہے. لیکن وہ قابل قبول نہیں تھا. وہ سندھ سے ہی تعلق رکھتے تھے؟ سندھ سے. اچھا. اور تگڑے سندھی تگڑے. اچھا. بلکہ میں نے میاں صاحب کو لنڈن میں یہ بات کی تھی. کیوں ریجیکٹ کیا گیا؟ ڈونٹ ٹو دیم. وجہ نہیں بتائی گئی آپ کو؟ وجہ آپ کو نہیں بتائی گئی کہ جی اس بنیاد کے اوپر ہم یہ کر رہے ہیں. میں نے میاں صاحب کو لنڈن میں یہ بات کی تھی کہ آپ غوث علی شاہ صاحب کو کسی طریقے سے راضی کریں. عمران خان صاحب کی جب حکومت گئی تھی اور آپ لوگوں کی گورنمنٹ جب آئی تھی، پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ جب آئی تھی، اسٹیبلشمنٹ کا کتنا کردار تھا اس میں؟ منصور علی خان، بات یہ ہے شاید وہ آپ کو منٹس نہ ملیں، ملنے بھی نہیں چاہیے. جی ایچ کیو میں یہ بریفنگ تھی، باجوہ صاحب چیف آف آرمی صاحب تھے. میں نے کنکلوڈ کیا تھا، میں بائی ڈیفالٹ بحیثیت چیئرمین ڈیفنس کمیٹی میں نے وہ کنکلوڈ کی تھی میٹنگ. تو اس میں میں نے ایک لفظ شروع میں کہا تھا، میں نے کہا باجوہ صاحب آپ کا دارہ اور میرا دارہ ایک ہی دن آزاد ہوئے تھے، لیکن بدقسمتی سے میرا دارہ دن بدن کمزور کر دیا گیا اور آپ کا دارہ دن بدن مضبوط ہوتا گیا. کمزور کس نے کیا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اور میری خوش قسمتی یہ تھی کہ میں باہر آ گیا، باہر پھرتا رہا، ایم این اے بھی رہا اور مجھے کچھ نہیں ہوا. جواب کیا تھا آگے سے؟ میری بہت ساری باتوں کا جواب نہیں ہوتا. میں آپ سے بہت ساری باتیں پوچھوں گا، آپ کے پاس بھی جواب نہیں ہوگا. تو اس لیے میں جواب کا انتظار نہیں کرتا. ادارے کے حوالے سے جو کچھ بھی ایک اور بات انہوں نے کی تھی. جی بتائیے. انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ ماروثی سیاست سے چاند کیوں نہیں چھڑا دیتے. یہ باجوہ صاحب نے کہا آپ کو؟ یہ باجوہ صاحب نے کہا، مجھے نہیں کہا. وہاں پہ ایک اور ریٹائرڈ جنرل صاحب جو بڑے مسلم لیگ کے بڑے کیا کہتے ہیں چہیتے تھے، سینیٹر تھے، اب نہیں ہیں. ہاں سینیٹر تھے. اچھا. وہ بھی بیٹھے تھے، وہ سارے ہلائی جا رہے تھے. بلوچستان سے تعلق؟ نہیں پنجاب سے. ایسے کام پنجاب والے بہت اچھے کرتے ہیں. تو وہ باتیں کر رہے تھے تو میں نے پھر انٹروین کیا اس میں. میں نے کہا باجوہ صاحب ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ کا بیٹا ہوگا نا تو آپ کی کوشش ہوگی کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہی بنے. کیوں؟ اس لیے وہ آپ کا بیٹا. ٹھیک. میرا بیٹا، میری کوشش ہوگی وہ سیاست میں آئے. اب یہ عوام کا فیصلہ ہے، عوام اس کو ریجیکٹ کر دے. ٹھیک. تو مخصوص سیاست تو وہی کرے گا نا جس کا کوئی تھی پتر ہوئے گا. اچھا. تو جتنا تھی پتر نہیں ہوگا مروسی سیاست کے. جتنے سیاستدان آج آپ کے مروسی سیاست کے خلاف بات کرتے ہیں ان کا کسی کا کوئی بیٹا کوئی بیٹی سیاست میں نہیں ہے. مروسی سیاست بات کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سٹیکس نہیں ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک. پھر یا تو ہو نا میرے 4 بیٹے ہوں ماشاء اللہ، اللہ ان کو زندگیاں دے، اور میں پھر بات کروں نہیں بس بھائی کوئی مروسی سیاست. یہ ظرف کی بات ہوتی ہے. نہیں، میرا وہ سوال کا جواب آپ نے پھر بھی نہیں دیا. ہم جو سوال کر رہے ہیں پھر دوبارہ. میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ کیا شہباز شریف صاحب کی اس وقت جب گورنمنٹ آئی تھی اور آپ لوگوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو کیا عمران خان صاحب کے خلاف، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا؟ اسٹیبلشمنٹ کا کبھی ہاتھ نہیں ہوتا. اچھا. آپ خود سب کچھ کرتے ہیں. میں نہیں سمجھا آپ کی بات. آپ سمجھ جائیں گے آہستہ آہستہ. نہیں مطلب اس بہت ساری باتیں آپ کو بعد میں سمجھ آئیں گی. میں کیا کیا تھا دوبارہ سنیے گا نا. جب آپ سنیں گے آپ نہیں تو آپ نے آپ کی بات سے تو میں یہ سمجھو کہ نہیں تھا ہاتھ، اس میں کوئی رول نہیں تھا. کیوں؟ یہی کہا آپ نے؟ یہ نہیں کہا آپ نے؟ میں نے ایسی کو بات کی تھی، میرے خیال ہے آپ سن لیجیے گا. آپ نے بھی فرمایا کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کچھ نہیں کرتی گا، ریوائنڈ کر کے سن لیجیے گا. میں نے تو بالکل نہیں کہا. اچھا پھر ہاتھ تھا؟ میں نے تو کہا آپ خود کرواتے ہیں. آپ کون کرواتے ہیں؟ آپ سیاستدان کرواتے ہیں. اچھا. سیاستدان بیسکلی اسٹیبلشمنٹ کا کندھا استعمال کرتے ہیں. چلے اس طرح کر لیتے ہیں. ہاں بیکاز وہ آگے کہہ کیوں نہیں سکتے، اپنی کلیریفیکیشن نہیں نہ دے سکتے. اس طرح تھوڑی ہے منصور علی خان
چیف آف آرمی صاحب کو سامنے بٹھا لے اور ساری باتیں اس سے پوچھتے ہوتے کبھی ہو ہی نہیں سکتا. کبھی ہوا ہے ایسا؟ نہیں ہو سکتا نا. اور پھر خاص طور پہ جس چیف آف آرمی صاحب نے چھڑی ہاتھ میں پکڑی ہو, وہ چھڑی ہوتی ہے نا جو وہ ہوتی ہے, جس نے چھڑی چھوڑ دی ہو وہ نہیں پکڑا جاتا, تو جس نے چھڑی پکڑی ہو تو بالکل ہی نہیں پکڑا جاتا. بہت دفعہ کہہ چکا ہوں. اگر آپ سوال کریں گے اس کا جواب بڑا مزیدار دوں گا میں آپ کو. کون سے والا؟ یہی جس نے چھڑی نہیں پکڑی اور آپ اس کے متعلق باتیں کر دیں. نہیں, آپ وہ تو نظر آتا ہے, آپ لوگ پتہ نہیں کتنا کچھ کہتے ہیں جنرل باجوہ کے خلاف, کر کچھ نہیں سکتے آپ لوگ. میں نے تو بہت دفعہ کہا, میں نے تو اگلے دن کہا. کیا کہا؟ آپ تو باجوہ کی بات کرتے ہیں, آپ اس کی اردلی کو نہیں بلا سکتے. کیا کمزوری ہے آپ کے جمہوری نظام کی؟ آپ نے خود کمزوری پیدا کی ہے نا. آپ کے لیڈروں نے. بات سنیں, میں منظور علی خان, بات یہ ہے جو ہمارا اصل فوکس ہے وہ کہاں پہ ہونا چاہیے. اصل فوکس یہ ہونا چاہیے کہ اس ملک کے ان عوام کو جو قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, جو بالکل سطح غربت سے نیچے ہیں, اور میرے خیال اب تو سبھی نیچے ہیں, اب ان کو اٹھائیں, پالیسیز ایسی بنائیں. میں دیکھوں گا پھر کیسے آپ کمزور ہوتے. اس بات کا نا جواب تھوڑی دیر کے لیے ذرا میں پاز کرتا ہوں, میں تھوڑی دیر کے بعد آپ سے اس کے اوپر آرگومنٹ کروں گا, لیکن میں اس ٹاپک پہ واپس آنے کے بارے میں میرے ذہن میں جو میری تھیوری ہے اس وقت کیا ہوا تھا, آپ اس کو ریجیکٹ یا ایکسیپٹ کر لیجیے گا, یا میں اگر کہیں پہ غلط ہوں گا تو مجھے کریکٹ کیجیے گا پلیز. عمران خان صاحب نے سائفر والی کہانی بنائی کہ جی سائفر آیا تو سائفر امریکہ نے کہا ہٹا دو, تو پھر مجھے اس طرح ہٹا دیا گیا. میرا دماغ نہیں مانتا اس بات کے اوپر. مجھے اسٹوری سمپل یہی لگتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی کتابوں کے اندر عمران خان صاحب کے نام پہ کاٹا لگ چکا ہوا تھا, اور نیکسٹ کی آواز مار دی گئی تھی, ہاں جی کون ہے پھر, اور اس پہ پھر شہباز شریف صاحب کے نام قرۂ فعال نکلا, اور اس کے بعد جتنے کھلاڑی ان کے ساتھ تھے ان کو سیٹی مار کے کہہ دیا گیا بھائی جان اس کوٹھے سے اڑ کے اس کوٹھے پہ آ جائیں, کیونکہ اب نمبر گیم ادھر لے کے جانی ہے, اور اس طرح پہ شہباز شریف صاحب کی پی ڈی ایم گورنمنٹ بن گئی. یہ تھیوری یا خبر یا تجزیہ میرے ذہن میں ہے. یہ صحیح ہے, غلط ہے, یا یہاں پہ اس میں کہیں پہ کوئی غلطی ہے تو مجھے بتائیے. میں یہ بڑا, آپ اتنے سادہ ہیں یا اتنے معصوم ہیں آپ کہ آپ کو کوئی سیٹی مارے اور آپ بھاگے چلے آئیں. یہ آپ کے اندر ہے نا خواہش. دیکھیں دنیا میں جہاں بھی کوئی ایسا فراڈ ہوتا ہے نا, وہ آپ کی خواہش کو باہر نکالتے ہیں. ہاں, تو آپ کمزور ہیں. ٹھیک. کیوں کمزور ہے؟ اس لیے کمزور ہے کہ آپ کا فوکس ہی نہیں ہے اس طرف جو میں ابھی آپ سے بات کر رہا تھا. یہ آپ کا جواب ہے. آپ اپنے آپ کو اتنا کمزور کیوں کرتے ہیں؟ جب خان صاحب بات کر رہے تھے, خان صاحب, معافی چاہتا ہوں خان صاحب نہیں, عمران جب بات کر رہا تھا, تو عمران جو باتیں کر رہا تھا وہ سیاسی نہیں تھی, غیر سیاسی تھی. ٹھیک. سیاست میں نفرت تو مخالفت نہیں ہوتی, ذاتیات نہیں ہوتی. یہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے نا. سیاست میں دشمنی نہیں ڈالی جاتی. یہ آپ کی سوچ ہے نا. میری سوچ. آپ ادھر جا کے بات کریں, وہ کہتے ہیں بھائی جان یہی ہوتی ہے, اب سیاست یہی ہوتی ہے, اسی طرح ہی ہوتی ہے. کبھی تو آپ سمجھیں گے کہ آپ غلطی کر رہے تھے, کبھی تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ غلطی پہ تھے, اور اگر نہیں سمجھیں گے آپ کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا, کرتے رہے. میں وہی, میرا دوبارہ آپ سے وہی پوائنٹ ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے طرز سیاست پہ اختلاف کر سکتے ہیں, تنقید کر سکتے ہیں, لیکن وہی سٹائل آج بک رہا ہے. آپ دیکھ لیں نا آپ کے سامنے. میں نے کوئی اس بات کو, میں نے ان کی بات کو کوئی نہ تو میں نے ان کو پسند کیا اس کے طرز سیاست کو, ٹھیک ہے, تو نہ جو آج کر رہے ہیں اس کو میں پسند کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ آپ سیاست کیجئے, اور سیاست یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کے کپڑے اتارتے جائیں. سیاست یہ ہے کہ آپ اپنے اس ملک کو مضبوط کریں, ملک کے عوام کو مضبوط کریں. ان کا ماننا یہ ہے نا کہ بھائی ہم نے بہت سال یہ کر کے دیکھ لیا, آپ لوگوں کی کیا کر کے دیکھ لیا, یہ جو وہ اس کا لفظ ہے مکمکا, وہ کہتے ہیں جی مکمکا کر کے بیٹھے ہیں یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے, دیکھ لی ہم نے مکمکا کر کے. اب یہ اسٹائل آف پالیٹکس ہوگا. کب تک چلے گا, کب تک؟ تو عوام تو ان کو سپورٹ کر رہی ہے نا. اس کو, خان صاحب کو نہیں. آپ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے ایک بات بتائیے, NA 130 نواز شریف صاحب جیتے الیکشن؟ آپ بتائیے. میں وہاں پہ چونکہ تھا نہیں اس لیے میں کہہ نہیں سکتا. شیخ صاحب نہ کریں, یقین آپ ٹھیٹ لاہوری ہیں, لاہور کی نبض کو جانتے ہیں آپ. یقین کیجیے میں نہیں جان سکتا. اگر میں ہار گیا ہوں تو میں ہار گیا ہوں, بس ٹھیک ہے, ہار گیا ہوں. مجھے کسی کے ساتھ کیا لینا دینا یار. آپ مسلم لیگ نون کے سربراہ نہیں ہیں نا.
اگر ہوتے تو شاید بچ جاتے. نہیں, میرا خیال ہے شاید میں تب بھی میں کچھ نہ کرتا. تو آپ جینوئنلی ہارے ہیں یا ہرایا گیا آپ کو؟ کیا ضرورت ہے کہنے کی کہ ہرایا گیا, ہار گیا؟ نہیں ضروری ہے تو ہار گیا. نہیں شیخ صاحب ضروری ہے, کیونکہ مارکیٹ کے اندر یہ ایک تھیوری بھی ہے, مارکیٹ میں یہ تھیوری ہے کہ دو لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح کرنا تھا. دوسرا کون تھا؟ چھوڑے میں, آپ مجھے نام نہیں بتا رہے, میں آپ کو کیوں نہیں, میں نے نام تو آپ کو بتا دیا, میں نے تو آپ کو بتایا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ڈیلیبریٹلی ہرایا گیا؟ جس وقت میرا حلقہ تبدیل کیا گیا اس کو مجھے نہیں پتا تھا. اچھا. لیکن مسلم لیگ نون کے ہی ایک بڑے معتبر شخص نے مجھے یہ بتایا کہ میں نے اس کو منع کیا تھا کہ اس سے تھوڑا ڈسٹنس رکھو. کس سے؟ میرے سے. اچھا. جدی آدمی ہے, کھڑا ہو جائے گا اور باز نہیں آئے گا, تو اس سے ڈسٹنس رکھو. اچھا. تو اس سے پھر میں نے اندازہ لگایا کہ ود دی کلائنس آف الیکشن کمیشن, حالانکہ میں اس کو جانتا ہوں, بڑی اچھی طرح جانتا ہوں, بڑی دیر اس نے میرے ساتھ کام کیا ہے, میں نے اس کے ساتھ کام کیا, گورنمنٹ میں رہا ہے وہ, اور چیف الیکشن کمیشن ہے. میرا نہیں خیال تھا کہ وہ ایسا حرکت کرے گا. راجہ صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی. اچھا. لیکن جس طرح اس ڈی لمیٹیشن کی گئی, اس ڈی لمیٹیشن کے وجہ سے باقی لوگوں کو بھی ڈسٹرب کیا گیا, اور بالخصوص میرے حلقے کو جس طرح ڈی لمیٹیٹ کیا گیا وہ کافی کوشچنبل تھا. اچھا. آپ کو وہاں سے شک ہو گیا تھا کہ مجھے پھر اس میں شک ہوا کہ اب میں شاید اس مقام پہ واپس نہیں آؤں گا. آج کل نون لیگ سے کیسے تعلقات ہیں میرے؟ برے نہیں ہیں. بادشاہت ہوتی ہے میاں صاحب سے؟ کس سے؟ بڑے میاں صاحب سے؟ نہیں, مطلب یہاں دیکھیں, میں آپ کو گزارش کروں کہ سیاست صرف جیتے لوگوں کی ہوتی ہے. جیتے لوگوں کی ہوتی ہے, نہیں ہارنے والے لوگوں کی کوئی سیاست نہیں. رانا ثناء اللہ صاحب دیکھیے, اب ان کو پوزیشن ملی نا. پاس دیکھیں وہ لائق آدمی ہیں, عقل مند آدمی ہیں, وہ بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں, انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں. تو میرا ان کے خواجہ سعد رفیق صاحب کو سیکرٹری جنرل بنا رہے ہیں, انہوں نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں, ان کی بڑی اپنا لائق اور تین قسم کے لوگ ہیں. آپ میرا ان کے ساتھ مقابلہ نہ کیجیے. میں تو کوئی برکت نہیں, میں لیکن آپ نے جو تھیوری دی ہے نا, یہ اس کے اگینسٹ جاتی ہے نا بات. آپ نے کہا کہ ہارے ہوئے شخص کی سیاست نہیں ہوتی. آپ دیکھ لیں سیاست ہے نا, وہ دیکھیں نا, ان کی قربانیاں بھی دیکھیں نا, جیلیں کاٹی, ماریں کھائیں, بڑا کچھ کیا. میں نے جیل نہیں کاٹی. آپ نے جب میاں صاحب واپس آئے, آپ کی کافی میٹنگز ہوئی ان کے واپس آنے کے بعد, ٹکٹ کو لے کے بھی اور ویسے بھی آپ کی ملاقاتیں ہوئی. کیا بڑی شفقت فرماتے تھے. ہاں ہاں. اس ٹکٹ میں بھی ان کا کافی رول تھا. کس میں؟ میری ٹکٹ کے معاملے میں بھی ان کا, میرا خیال ہے کہ ان کا خاصا ایک مثبت رول تھا. آپ ان کو کیا فیڈ بیک دیتے تھے, مطلب کہ کیا حالات ہے گراؤنڈ کے اوپر؟ آن گراؤنڈ آپ کے خلاف پبلک تھی نا. دیکھیں بات یہ ہے منصور, آپ نے مجھے ایک بات کہی ہے, ابھی میں آپ کو بتا دوں, میں یہ آپ کا سوال نہیں لیکن میں آپ کا یہ بات آپ کو عرض کر دوں. عوام کسی کے رشتہ دار نہیں ہے, عوام صرف اپنے پیٹ کے رشتہ دار ہیں. آپ ان کے پیٹ کی بھوک کو ٹھیک کر دیں, آپ ان کے بچوں کے حالات کو ٹھیک کر دیں, آپ ان کے زندگی کے معاملات کو ٹھیک کر دیں, زندہ باد. تو نون لیگ سے کیا غلطی ہوئی پھر؟ کیوں نہیں ٹھیک کر سکے, کیوں نہیں کنیکٹ کر سکے؟ کرنا چاہیے. میں تو بار بار کہہ رہا ہوں, ابھی آپ کے پاس پھر وقت بہت کم ہے. نہیں, آج آپ کا, میں حیران ہوں, پنجاب کے اندر نون لیگ کی گورنمنٹ ہے, مریم نواز وزیر اعلیٰ ہے, کہ میں یہی بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس وقت کم ہے. کیوں کم کیوں؟ اتنا انتظار نہیں ہوگا. اب میں آپ کو جو بار بار عرض کرنے جا رہا ہوں, جو کر رہا ہوں, میں یہی کہہ رہا ہوں وقت اس لیے کم ہے کہ لوگ کتنی دیر انتظار کریں گے. اور نہیں, اب تو 5 سال کی گورنمنٹ ہے نا آپ کی. یار 5 سال کی گورنمنٹ تو ہے, ہاں, بھوک تو انتظار نہیں کرتی نا. کیا خیال ہے آپ کا؟ اس سے زیادہ آئیڈیل سچویشن اور کیا ہونی ہے کہ عمران خان جیل میں. میں تو سچویشن کی بات ہی نہیں کر رہا. نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں وقت کم ہے, میں کہہ رہا ہوں وقت تو ابھی شروع ہوا ہے. نہیں, ابھی تو حکومت 2 مہینے ہوئے ہیں, حکومت بنی ہے. 2 مہینے بہت ہیں جی, بہت ہیں. 2 مہینے 60 دن ہوتے ہیں.
60 दिन में आप क्या नहीं कर सकते. وہ آپ مریم نواز تو آپ دیکھیں نا, وہ روزانہ ہی فیتے کاٹ رہی ہیں, روزانہ کچھ نہ کچھ کر رہی ہیں, اور کیا کریں وہ. آپ پہ سمجھتے ہیں, آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں. شیخ صاحب آپ سیاستدان آپ ہیں کہ میں ہوں؟ نہیں, میری سیاست کو آپ جوڑیں, میں تو آپ کی نظر بہت دور تک ہے. نہیں تو یہ پروجیکٹس نہیں ہونے چاہیے, یہ دس از ناٹ گڈ انف. میں منصور علی خان جو بات عرض کر رہا ہوں, فیتے کاٹنے سے یا کام کرنے سے کیا لوگوں کی بھوک ختم ہو جائے گی؟ فیسیلیٹیٹ تو ہوتے ہیں نا لوگ, یا نہیں ہوتے؟ بتائیں نا مجھے. انہوں نے ابھی جہاز کا افتتاح کیا ہے. کس کا؟ جہاز کا, وہ ایئر ایمبولینس, اس کا افتتاح. اچھا نہیں, اس کے بعد انہوں نے وہ فیلڈ ہاسپٹلس کا افتتاح کیا, موٹر سائیکل کے اوپر کلینک کا افتتاح کیا. یار مجھے ایک بات بتائیں, یہ جہاز میں وہ شخص جس کے تن کے اوپر کپڑے نہیں ہیں, وہ ٹی بی کا مریض ہے یا کینسر کا مریض ہے, وہ جہاز میں بیٹھ سکتا ہے, وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا, نہیں ایئر ایمبولینس ایپرن پہ جا نہیں سکتا. ایئر ایمبولینس کی بات ہی کر رہا ہوں یار, وہ تو آئے گی میرے جیسے لوگوں کو یا آپ جیسے لوگوں کو. نہیں فری ہے, وہ کہہ رہی ہیں وہ یہ فری آف کاسٹ ہوگا. چلو ٹھیک ہے, گندم میں وہی کہہ رہا ہوں نا, آپ کے لیے آئے گی نا. اچھا, جو آپ بڑے بڑے لوگ ہو یار, خدا نواز, کتنے مرلے کے گھر میں بیٹھے ہوئے آپ جو کہہ رہے ہیں بڑے بڑے لوگ, خدا. یہ مرلہ تھوڑی ہے, یہ انچوں میں. تو آپ ابھی تک سیٹسفائڈ نہیں ہیں مجھے لگ رہا ہے مریم نواز کی پرفارمنس. میری منہ سے آپ نے بات سنی ہے؟ نہیں, آپ بات کیے بغیر, آپ نے جو ہے نا بات کیے بغیر سب کچھ کہہ رہے ہیں. میں صرف آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کا فوکس جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف ہونا چاہیے, آپ کی پالیسیز ایسی ہونی چاہیے. دیکھیں میں بتاتا ہوں, آپ نے کہا نا بھوکا پیٹ, انہوں نے روٹی 16 روپے کی نہیں کی. ٹھیک کہتے آپ, میں کیا کہہ سکتا ہوں. نہیں تو میں یہ تو پوچھ رہا ہوں, آپ نے بھوکے پیٹ کی بات کی نا, روٹی 16 روپے کی کر دی انہوں نے. چلیں آپ ایسے کیجیے گا, جب میں جاؤں گا نا آپ لڑکوں کو بھیجیے گا, 16 روپے کی روٹی لا کے لے آپ. نہیں ملتی 16 روپے کی روٹی؟ جائے نا, میں تو جی چاول کھانا مجھے پتا نہیں ہے کہ کتنی. چاول کھاندے تو روز ہی چاول نہیں کھاندے. چاول بندہ کھا سکتا, روٹی کیسی چیز بندہ روز روٹی کھاتا ہے. یار بھیجو نا ذرا. کتنے کی ملتی ہے؟ مجھے کیا پتا یار, آپ بھیجو. نہیں آپ نہیں, میں تو آٹا لیتا ہوں بس. اچھا, آپ کو نہیں پتا؟ میں آٹا لیتا ہوں, گھر پہ ہی بنا لیتا بچہ. مریم نواز کے علاوہ کوئی اور چوائس ہو سکتی تھی نون لیگ سے چیف منسٹر کے لیے آپ کے خیال میں؟ نہیں, وہی بہتر چوائس ہے. وہ دیکھیں لیگیسی ہے میاں صاحب کی, جس کو چاہے وہ دے دیں. تو نون لیگ میں بیسکلی لیگیسی ہی چلے گی نا. اب وہ آج موروثی سیاست کے اوپر جو ہم بات کر رہے تھے, آپ کے ہاں جو ہے وہ یہی ایک طریقہ نا, اور تو دوسرا طریقہ کوئی نہیں ہے. کیوں شیخ صاحب, آپ پاکستان تحریک انصاف میں نہیں دیکھ رہے؟ عمران خان نے کہا جس دن میرے بچوں کو سیاست میں کوئی لانے کی کوشش کرے گا میں پی ٹی آئی چھوڑ دوں گا. باتیں کرنے میں اور حقیقت میں بڑا فرق ہوتا ہے. باپ جیل میں ہے کتنے عرصے سے؟ 9 مہینے ہو گئے. 9 مہینے تو کافی ہوتے ہیں 9 مہینے. کوئی ایک دن بتا دیں کہ بیٹوں نے آ کے باپ کو شکل دیکھی ہو. تو وہ آج کل حالات نہیں ہے نا ایسے کہ پاکستان آیا جائے. کیا حالات ہیں؟ میاں صاحب کے بچے بھی تو نہیں آتے تھے. حالات کیا ہیں مجھے پہلے یہ بتا دیں. پکڑ دکڑ ہو رہی ہے, آپ تسی دیکھو نا انہوں نے بندیاں دا کیا حال کر رہے. نہیں, وہ پکڑ سکتے نہیں آپ ان کو, اس لیے کہ وہ پاکستانی شہری نہیں ہے. بس سر خدیجہ شاہ کو نہیں پکڑا تھا؟ نہیں ہے, پکڑا نا آپ نے. پاکستانی نہیں ہے وہ. ہاں, وہ بڑی تگڑی قوم کے لوگ ہیں. وہ پورے فلسطین کو آگے لگایا ہوا, پاکستان کوئی چیز ہی کوئی نہیں. سو میں منصور علی خان, مجھے معاف کر دیں آپ, یہ باتیں صرف آپ لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے ٹھیک ہے. شیخ صاحب ایک پریسیڈنٹ تو بنا دیا نا اس نے, ایک ایگزامپل تو بنا. کیا بنا دیا ہے؟ دوسری سائڈ پہ کیا بنا دیا ہے؟ دوسری سائڈ پہ بچے پروموٹ ہوئی جا رہے ہیں. کیا بنا دیا ہے؟ نہیں بالکل نہیں, میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ پروموٹ. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, میں آپ سے آف دی ریکارڈ بات کر رہا تھا, موروثی سیاست بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ پروموٹ کر رہے ہیں اپنے بچے کو, عوام اس کو ریجیکٹ کر دیں. اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا اختلاف ہے. وہ اختلاف یہ ہے فار ایگزامپل آپ کھڑے ہو رہے ہیں قومی اسمبلی کی سیٹ کے لیے, بچہ اپنا آپ کھڑا کرانا چاہ رہے ہیں چھوٹی والی سیٹ پہ صوبائی کے لیے, ٹھیک ہے. آپ کا ایکسیس نواز شریف تک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اگر میں اپنے بیٹے کو بھی کھڑا کروں تو ووٹ یہ بھی نکال لے گا. دونوں ایک وہاں کا لوکل پولیٹیشین یا لوکل ورکر ہے, گراؤنڈ لیول کا ورکر ہے, وہ اور آپ کا بچہ دونوں 30,000 ووٹ لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, لیکن آپ کا ایکسیس نواز شریف تک ہے. آپ جا کے نواز شریف کو کہہ سکتے ہیں کہ میاں صاحب
जे उत्ते मैनू खिडाना है तो पुत्र नू भी वोट दियो। बड़े मियाँ साहब तो दे देंगे फिर, और हुआ है बहुत से ऐसे हल्के हैं जहाँ पे ये काम मौजूद है। वो बेचारा वर्कर तुम्हारा क्या है ना, फिर आपने मेरा नाम लिया ना, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेरी एग्जाम्पल दी है ना। नहीं मैं तो वैसे एग्जाम्पल, नहीं आपने मेरा नाम, चलो तुझे मेरे तो पा दो। मेरा नाम लिया ना। अच्छा हाँ। चौथी दफ़ा मेरे बेटे को डिच किया, बाहर से ला के मेरे घर में खड़ा करके MPA बनवा दिया, मेरे बेटे को टिकट नहीं दी। अब एग्जाम्पल दोबारा जब भी आप दे ना, थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लिया करें। नहीं और भी बड़ी एग्जांपल्स है ना, मैं तो शरीफ खानदान की अपनी बात कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, हमजा और मरियम आपके सामने है। मैंने आपको ये हकीकत बताई है। हमजा और मरियम की एग्जांपल्स हैं ना आपके सामने। आपको हकीकत बताई है। मेरी हकीकत तो ये है कि मैं चाहता हूँ, अब मैं शेख रोहेल असगर की नहीं उस तरह चलती होगी ना। मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ कि अब मुझे कभी तो छोड़ना यार। अब ये इलेक्शन जो है ना, ये आसान काम नहीं है, बड़ी बड़ी मेहनत है यार। जी बिल्कुल है। तो मैं यही इनसे ये मेहनत की थी कि भाई अब मैं उस आगे उम्र के हिस्से में जहाँ पे मुझे अब रिटायरमेंट लेनी है, तो मैं चाहता हूँ कि यार अपने बाप के उस चीज़ को आगे लेके चले। हमारी सियासत दर मुख्तलिफ है, थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ठीक। वो जब तक आप वहाँ पे आके देखेंगे नहीं, आपको नहीं समझ आएगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक, या क्या करना चाह रहा हूँ। तो फिर आपको समझ आएगी, वरना नहीं समझ आएगी। ये आज जो आप लोग 2018-19 के अंदर इमरान खान की जब हुकूमत बनी थी, सिलेक्टेड कहते थे आप लोग उन्हें और ताने देते थे इस तरह के, तो आज की हुकूमत को क्या कहा जाए? आप उस वक्त सिलेक्टेड कहते थे, वो आज आपको सिलेक्टेड कहते हैं। आप क्या कहते हैं? कह रहे ये मतलब आप देखें, जो हमारा असल जो मकसद होता है ना, हम उससे हट जाते हैं। चलिए मान लिया, चलिए मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर लेता हूँ एक सेकंड के लिए। आप कहते हैं सिलेक्टेड है, आपके पास एक वोकल मौजूद है ना, आपके पास एक मेजॉरिटी, वोकल मेजॉरिटी मौजूद है आपके पास। आप अपना काम कीजिए, आप एक्सपोज कीजिए, आप इनकी गलतियाँ, खामियाँ, खराबियाँ एक्सपोज कीजिए आप, लेकिन बड़े डिसेंट तरीके में। लेकिन जो कुछ हो रहा है आप देखा है ना, हमने क्या हो रहा है। अब किस चीज़ की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं? नहीं मैं सारी एक जनरल जो डिस्कशन, जनरल जो इस वक्त डिस्कशन है वो तो यही है कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल जो है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अब ख़त्म होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा। कभी आप उनके, कौन करेगा यार, आप करेंगे ना। नहीं मैं तो नहीं करूँगा, आप करेंगे। मैं आपकी बात पॉलिटिशियंस ने करना, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं वैसे कह रहा हूँ कि आप ही करेंगे ना। लेकिन आप क्यों करना चाहेंगे? क्यों आप नहीं? तो एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। आप तो अपना वो काम, जिस काम के लिए आप, जब मकसद है, जो काम है, वो तो आप काम कर ही नहीं रहे। उन्हीं के सहारे के ऊपर जो है यहाँ पे पॉलिटिशियन कौमी असेंबली और सेनेट तक पहुँचता है। मंसूर अली खान, यहाँ पे नहर में ज़रा ज़्यादा पानी आ जाए ना, तो आप एस्टेब्लिशमेंट को बुला लेते हैं। हाँ, यानी कि अंदाज़ा कीजिए आपका ये आलम है। सैलाब की सरगर वो जो होती हैं, मैं वो एक मिसाल, हाँ एग्जाम्पल, ठीक छोटी सी, ठीक जो वो सैलाब तो बहुत बड़ी बात है ना। ठीक। मैंने नहर की बात की जी। कोई तरीका है, यानी कि इसका मतलब ये है कि आपकी अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, या जो आपका वो जो एरिया आपने बनाया हुआ है, जो एक बहुत बड़ा DC, कमिश्नर, AC, ADCG, पता नहीं क्या क्या ब्ला ब्ला ब्ला, तो इसका मतलब नाकाम है। क्यों नहीं करते आप उसको? आप क्यों नहीं उनको एक्टिव करते? क्यों नहीं उनको जवाबदेह करते? वो इसलिए क्योंकि ये वाला रूट ज़्यादा आसान है। तो जब आप उनसे इतने सारे काम लेते हैं तो बर्दाश्त करें फिर। क्यों नहीं बर्दाश्त करते? तो यानी इस्टेब्लिशमेंट ने जहाँ पे आपकी मजाज के ख़िलाफ़ काम होता है, वहाँ इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बातें करनी शुरू कर देते हैं। जब आपके मजाज के हक़ में बात हो रही होती है, आप कहते हैं वाह बल्ले बल्ले क्या बात है। तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, ये कभी होगा? जैसे आप बलूगत, सियासी बलूगत आप में आ जाएगी, हो जाएगी। तो अब और कितना, 76-77 साल हो गए, और कितनी आनी? यही है ना, 76 साल में आपने बलूगत आई कहाँ पे आप पे? वो तो मुझे बताया। अगले दिन मैं यही सुन रहा था, वो पता नहीं बहुत बड़ा एक लीडर है, वो अयूब खान को बाहर निकाल रहा था कब्रिस्तान। क्या कर रहे थे? कब्र से निकाल के फांसी। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है? उसने कहा था। शेख साहब आपकी पार्टी के मिनिस्टर हैं। मैं नहीं जानता ना, मैंने आप ख्वाजा आसिफ को नहीं जानते? जानता हूँ, लेकिन मैंने सुना है। हाँ, तो ये नहीं पता कि उसी ने कहा। उन्होंने कहा है, वकलमंद आदमी। तो क्या गलत तो नहीं कहा? गलत कहा? उसका बेटा इनके साथ था, स्पीकर थे, फॉरेन मिनिस्टर भी था जी, स्पीकर भी था। हाँ, फिर उसका बेटा भी इनके साथ था। हाँ, मैंने
ہاں اس وقت ایوب ٹھیک تھا. تو نہیں کہنی چاہیے یہ بات. اگر ماضی کی غلطیاں ہیں اس پہ معافی نہیں مانگنی چاہیے. کس سے؟ عوام سے. مجلس شورا کس نے بنائی تھی؟ ضیاء الحق نے. اس کا چیئرمین کون تھا؟ ان کے والد صاحب تھے. پھر تو وہ کہہ رہے ہیں نا غلط ہے. انہوں نے کہا میں نے ضیاء الحق کا ساتھ دے کے غلطی کی, میں معافی مانگتا ہوں اس کے اوپر. کس سے؟ عوام سے. کون سی عوام سے؟ نہیں جنہوں نے ووٹ دیے ہیں. تو مر گئے ہوں بیچارے. نہیں وہ جو غلطیاں ہیں تو ماننے تو صحیح نا شیخ صاحب, یہ کیا بات ہوئی؟ غلط ہے, یہ غلط ہے. پریکٹیکلی ثابت کریں. اور میں اس سے اس بات پہ بھی اختلاف کرتا ہوں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا وزیر ہے. اسٹیبلشمنٹ کے وزیر سے کیا مراد؟ وزیر دفاع ہیں. ہاں تو وہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں اگر ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہوئی ہیں تو اس کو ٹھیک کیا جائے, چاہے وہ ایوب خان ہو, ضیاء الحق ہو, مشرف ہو, کوئی بھی ہو. نہیں میں وہی تو کس کو خوش کر رہے ہیں آپ, کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں آپ؟ تو پھر اس کا مطلب پھر بالکل ہی ان کی گود میں بیٹھ جائے. میری بات یہ آپ نہیں سمجھ رہے. نہیں تو آپ یہ باتوں پہ وقت ضائع کرنے کے بجائے جو مقصد ہے, جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں, اس مقصد کو حل کریں آپ. سر وہ تو بیسکلی ڈیبیٹ تھی نا, ڈیبیٹ کا جواب دیا جا رہا تھا. وہ عمر ایوب صاحب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ڈی جی آئی ایس پی آر کے اوپر وہ کہہ رہے تھے کہ جی ڈی جی آئی ایس پی آر نے 9 مئی کے حوالے سے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ انہوں نے غلط کی ہے, ان کے خلاف محکمانہ کارروائی ہونی چاہیے. اس کے جواب میں خواجہ آصف صاحب نے بینگ منسٹر فار ڈیفینس انہوں نے یہ بات کہی کہ جی اگر آپ اس کے دادے کو قبر سے نکال لیں, ہاں یہ اس پہلے کہہ لینا چاہیے تھا نا. یہ بات کی انہوں نے تو پہلے کہنی چاہیے تھی. اس کا مطلب کہ کیا کہتے ہیں اس کو, شکوہ جواب شکوہ. میں اس باتوں سے بالکل نہ تو مرغوب ہوتا ہوں, ٹھیک, نہ مجھے یہ اپیل کرتی ہے. تو یعنی پھر اس کا مطلب تو پھر کریں آپ, اگر اس نے بیوقوفی کی ہے یہ بات کہہ کے, اس کو بھی پتا ہے, عمر ایوب کو بھی پتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا ڈی جی آئی ایس پی آر کے. کیوں فضول باتیں کر کے وقت کیوں ضائع کرتے ہیں آپ؟ یعنی اسٹیبلشمنٹ کا احتساب نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا نا. ان کا اپنا ایک طریقہ ہے, میں بار خواہ کہہ چکا ہوں. وہ تو پھر وہ انٹرنل طریقہ ان کا ٹھیک ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے انٹرنل. وہ پارلیمنٹ کو جواب دے نہیں ہے, آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. نہیں وہ پارلیمنٹ کو جواب دے نہیں ہے. میرا نہیں خیال. آپ تو خود مطلب ڈیفینس کمیٹی کے سربراہ رہے ہیں نا. وہ پارلیمنٹ میں ایک دفعہ پاشا آیا تھا, میں اس وقت تھا لیکن میں پارلیمنٹ میں موجود نہیں تھا. پاشا آیا تھا, اس نے بھی باتیں کی تھیں, پرائم منسٹر سامنے بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے بھی باتیں کی تھیں. وہ بھی آیا تھا, پھر باجوہ صاحب آئے تھے, باجوہ صاحب نے بھی پارلیمنٹ میں باتیں کی تھیں. پھر یہ وہ فیاض عبید بھی آیا تھا پارلیمنٹ میں. اس وقت آپ کے پاس جواب کوئی نہیں ہوتا, جو سامنے کھڑے ہو بات کر رہے ہوتے ہیں, جو سانپ سونگ جاتا ہے آپ کو. سوال کریں نا, آپ لوگ سیاست دان ہیں, آپ نے کرنا کہ میں نے کرنا. یار میں یہی تو کہہ رہا ہوں. ہاں اب سب کیوں نہیں بات کو سمجھتے؟ نہیں, یو کین میک فن آف دا سچویشن شیخ صاحب, یو کین میک فن آف دا سچویشن. منصور, جب تک آپ اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے پولیٹیکلی, آپ اپنے آپ کو پولیٹیکلی مضبوط نہیں کریں گے, آپ اپنے جڑے عوام کے اندر مضبوط نہیں کریں گے, میرا نہیں خیال کہ آپ ان سے کوئی سوال کر سکتے. اپریشیٹ عمران خان دین, اپریشیٹ ہم نا. آج اس کی جڑیں عوام میں مضبوط ہیں, وہ بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتا ہے, آرٹیکل لکھتا ہے, میڈیا سے بات کرتا ہے. نہیں سر. کیوں؟ وائی؟ اس لیے کہ مجبوری ہے اس کی. اس کو لوگوں نے یہ سمجھا دیا ہے کہ یہی قیدے رکھو. یہ آپ ایک نیا ذوالفقار علی بھٹو پیدا کر رہے ہو, اس کو بھی یہی کہا تھا, چڑھ جا سولی پتر, کچھ نہیں ہوتا, بعد ایسی سیاست کرا گے, تو چلا گیا ہوگا. منصور ہاں میری باتیں لوگوں کو بری لگتی ہیں, اس لیے کہ میں باتیں وہ کرتا ہوں جو سچائی پہ مبنی ہوتی ہیں. عمران خان کو اتنا یار عمران خان آپ کے نب سے سوار ہے. نہیں معصوم تو نہیں ہے نا اتنا کہ اس کو لوگوں نے کہا تو ذوالفقار علی بھٹو بن جا. قسم سے معصوم ہے عمران خان, معصوم ہے. میں کہتا ہوں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کس طرح معصومی کی انتہا ہے نا یار. کس طرح؟ جس راستے پہ چل رہا ہے یا جس راستے پہ اس کو پورے تاڑے پولیٹیکل سسٹم نے اگے لایا, انہوں نے نہیں معصوم ہے. کھیت مٹی لایا, لوگ جا کے پتہ نہیں سامنے بیٹھ کے وہ کہی جا رہے ہیں, منی جا رہے ہیں, ہاں جی ہاں بس بابا کیا بات ہے. میں یہ ساری چیزیں دیکھ بیٹھا. میں ویسے آپ سے کوئی انعام نہیں لینا چاہتا. نہیں حکم. میرا ڈرائیور میرا دروازہ نہیں کھولتا گاڑی کا, اور میں اس کو اجازت نہیں دیتا کہ میری گاڑی کا میرا دروازہ کھولے. ٹھیک ہے. میرے ساتھ جو بچہ کام کرتا ہے میں اس کو ڈانٹتا ہوں کہ میرا دروازہ نہیں کھولنا. ٹھیک ہے. کیونکہ اتنی بری عادتیں پڑ جاتی ہیں.
یہ آپ کو تباہ کر دیتی ہیں. اور یہ آپ ذہن میں رکھیں منصور علی خان، آپ کی ایک ٹیم ہے جی، آپ کی ٹیم کا کوئی شخص اگر آپ کی تعریفیں کر رہا ہے تو سمجھ لیں وہ سب سے بدترین دشمن ہے آپ. جی میں ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے. نہیں آپ نہیں کریں گے. نہیں میں ایگری کرتا ہوں. چلے شکر ہے. نہیں میں اس بات پہ آپ سے ایگری کرتا ہوں. چلے کچھ تو شکر ہے. سیریسلی وہ سب سے بڑی پرابلم اور سیاستدانوں میں بہت ہوتا ہے. ایسے چمچے ہوتے ہیں لیفٹ رائٹ پہ کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. اور آپ کے لیڈروں کے آس پاس بھی بہت. اچھا میں ویسے ایک بات بتاؤں، اپنے لیڈر تو نہیں ہوگے. دیکھا عمران خان کو کہہ دو گے اپنے لیڈر تو نہیں ہوگے. نہیں سب کو پتا ہوتا ہے، ہر کسی اور سر کنوں پتا ہوتا ہے خدا دوا سے. یہاں پہ ایسے لوگوں کی ترقیاں ہوئی ہیں جن کی صرف وجہ شہرت یہ تھی کہ وہ تصویر بہت اچھا کھینچتی ہیں. نہ کریں نا، نام نہ نکلوائیں. ہوا ہے اس طرح کہ نہیں ہوتا، آپ کی اپنی پارٹی میں ہوتا ہے. نہ کریں اس طرح. میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک ایسی نامراد چیز ہے جو سب میں ہے. وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آصف کرمانی صاحب مثال کے طور پہ میں نے جو لباس کی بات کی، جی شروع میں آپ نے کہا تھا، میں نے شروع میں بات کہا تھا شہباز کو پسند نہیں ہے. میری جگہ کوئی اور ہوتا کبھی کہ ان کو آگ لگا لی تھی. کیوں چھوڑوں؟ آپ کی پارٹی کے اندر کئی خواتین نے اپنے کپڑے چینج کیے ہیں اس بنیاد کے اوپر کہ میاں صاحب کو پسند نہیں ہوا ہے. اس طرح میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے اس بات کا. نہیں مجھے پتا ہے، میں آپ کو ایسے لوگوں سے دور رہتا ہوں. ہاں مجھے پتا ہے، تھوڑا سائڈ پہ رہتا ہوں. ابھی وجہ پتہ کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، آصف کرمانی صاحب ہمارے ساتھ آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، جانتے ہی ہوں گے، ساری بات ہے. آپ وہ میاں صاحب کا بڑا پرانا جانتا ہوں، اس کے والد سے جانتا. جی تو وہ اپنے گلے شکوے کر رہے تھے کہ دیکھیں پارٹی کے اندر یہ کیا ہے، اور جو تعریفیں کرنے والے لوگ ہیں ان کی ترقیاں ہو گئیں، جنہوں نے اتنا ساتھ دیا، اتنے سال جو ہے وہ میاں صاحب کے ساتھ رہے، ان کو کھڈے لائن لگا دیا گیا. میں کچھ نہیں کہہ سکتا. غلط ہے کہ نہیں ہے؟ میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. میں نے آپ کو ایک بڑی پتہ نہیں شاید آپ نے اس پہ غور نہیں کیا، میں ان کے والد صاحب سے جانتا ہوں. ان کو بہت سارے ادوار میں نے ان کے دیکھے ہیں. جب آپ اقتدار میں ہو، جب آپ طاقت میں ہو نا، تو پھر اس وقت آپ اگر اپنی گردن کو جھکا کے رکھو تو پھر مزہ آتا ہے. جب آپ سے اقتدار چھن جائے، جب آپ بالکل تنہا ہو جاؤ، تو گلے شکوے اچھے نہیں لگتے، کرنے بھی نہیں چاہیے. ٹھیک. میرے منہ سے آپ نے میاں نواز شریف صاحب کے متعلق بات سنی؟ نہیں. میں کروں گا بھی نہیں. میرے منہ سے آپ بے نظیر بھٹو صاحب اللہ غری کے رحمت کرے، ان کے منہ سے ان کی بات کبھی سنیں گے نہیں. یہ چھوٹا من ہوتا ہے، شکوے گلے چھوٹے لوگ کرتے ہیں. نہیں لیکن وہ میں یہ نہیں کہہ رہا برائی کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کسی کی پرسنل برائی کریں. ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہے. ضروری نہیں کہ ہر شخص میری سوچ کے ساتھ ملتا ہو. اگریڈ وہ اپنی اس کی سوچ ہے، میری اپنی سوچ ہے. لیکن مجھے جو جس بات کے اوپر حیرانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کا اس وقت اتنا برا حال ہے کہ لیکن اس کو ریئلسٹکلی کوئی ایکسیپٹ کرنے کو لیے تیار نہیں ہے. آج نواز شریف جو آپ کی پارٹی کے دوبارہ صدر بننے جا رہے ہیں، مطلب وہ صدر بننے جا رہے ہیں، لیکن ان کی اپنی جس طریقے سے وہ الیکشن جیتے ہیں وہ اتنا خراب طریقہ کار ہے، اس کی لیجٹمیسی کے اوپر اتنا بڑا سوال ہے، لیکن کوئی سوال کوئی پوچھنے والا نہیں. ایک سیکنڈ کے لیے یہ کہتا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ اس سوال کو سائڈ میں رکھ دیں. کیسے جیتے، کیوں جیتے، کہاں سے جیتے، اس کو چھوڑ دیں. آپ صرف اپنے ذہن میں ایک بات رکھیں، ذہن میں میاں صاحب دوبارہ صدر بننے جا رہے ہیں، یہی ہے نا؟ جی. اب اس سے میاں صاحب کو اگر مجھ سے خیر وہ نہیں پوچھیں گے، مجھ سے کیوں پوچھیں گے، میں کوئی اتنا عقل اور ذہن تو میرا اتنا نہیں ہے، لیکن میں ان کو یہ کہوں گا کہ آپ صدر بن جائیے، آپ اور بڑے صدر بن جائیے، لیکن جب تک آپ اور بڑے صدر کون سے ہوتے ہیں؟ صدر میں بات کر رہا ہوں بہت زیادہ صدر بن جائے، مذاق بات کر رہا ہوں. اگر آپ لوگوں کے معاملات کو ایڈریس نہیں کریں گے، آپ کی صدارت کیا کرے گی؟ تبدیلی آ جائے گی؟ نہیں آئے گی. اور میں ایک بات کہوں، مجھے لگتا ہے آپ بہت معصوم ہیں. آپ کے خیال میں وہ واپس کس لیے آئے ہیں بڑے میاں صاحب واپس؟ یہ 8 فروری سے پہلے پورے پاکستان کو یہ لارا لپا دیا کہ جی اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہوگا، اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہوگا. نہیں بننا تھا انہوں نے، بات ہی شہباز شریف کی تھی. وہ صرف اپنی بیٹی کو سیٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. جو تھوڑی دیر پہلے موروثی سیاست کی بات ہو رہی تھی، ایم یہی ہے کہ اگلے 20 25 30 سال میں نے اپنی بیٹی کے سیکیور کرنا ہے. دیٹس اٹ. وہ جو ان کے اوپر ایک کالا
وہ لائن لگی ہوئی تھی نام کے اوپر, وہ نام وہ کالی لائن مٹانی تھی, دیٹس اٹ, وہ مٹا دی, وہ بنا دیا آپ نے ان کو چیف منسٹر. میں یہی آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں, میں مثال کے طور پہ میں آپ کی بات سے اتفاق کر لیتا ہوں, چلیے ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ جی اسٹیبلشمنٹ میں اتفاق کر لیتا ہوں. ایک حد ہوتی ہے, ایسا ممکن نہیں ہے کہ میرے پاس کچھ تو ہونا چاہیے دکھانے کے لیے, کچھ کرنے کے لیے, کچھ لے کے چلنے کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے یار. وہ تو آپ نے خود کرنا نا. اسٹیبلشمنٹ نے کیا وہاں پہ کوئی ایسا مرکب بنایا ہوا جو آپ کو دیں گے, 3 ٹائم آپ کھائیں اور اس کے بعد جب صبح دوسرے دن اٹھیں گے تو وہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا کام. شیخ صاحب آپ نے میرے خیال میں فارم 45 دیکھے نہیں ہیں. میں نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے, جس طرح کے جھلو پھرے ہوئے ہیں نا اس کے اندر, میں نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے. آپ چھوڑیں اس بات کو, میں تو آپ کو عرض کر رہا ہوں. آپ نے ایک سوال کرتے ہیں جی کبھی کب چینج ہوگا, تو میں اسی لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں, چینج کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کے ہاتھ میں, ڈیلیور کرنا آپ کے ہاتھ میں. وہ کوئی چاہتا نہیں ہے, نہیں چاہتا نا. آج جتنے بھی پلیئر موجود ہیں اس پولیٹیکل فیلڈ میں, چلیے پھر آپ بھی اس طرح پروگرام کرتے رہیں گے. میں بھی کبھی میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں, ویسے کبھی میں خود سے حیران ہوتا ہوں, سوال کرتا ہوں کہ آپ جیسے اتنے زیرک لوگ, سمجھدار لوگ, پڑھے لکھے لوگ مجھ نالائق کو کیوں بلا لیتے ہیں. یہ آپ قسم پرسی سے کام لے رہے ہیں. نہیں, میں فیکٹ آپ کو ایک حقیقت بتا رہا ہوں. ایسا نہیں ہے, اس میں سے کیا نکلے گا؟ ایسے نہیں ہے. ہاں, آپ یہ کہیں کہ یہاں آپ کے سامنے بیٹھ کے میں مخالف باتیں کروں, مطلب ایسی باتیں کروں جس کا نہ سر ہوگا نہ پیر. نہیں, وہ مجھے جو آپ سے جو چیز جو میں سننا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ویٹرن پولیٹیشین جس نے اتنے سال اپنی زندگی کے لگا دیے, ضائع کر دیا. نہیں اس طرح, یہ دیکھیں, دس از واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. ڈونٹ سے دیٹ نا. ضائع کر دیے, آپ کو نہیں پتا نا. اپنا باپ گنوایا, اپنا بھائی گنوایا, اپنا کاروبار تباہ کیا, اپنا گھر تباہ کیا. کیا لیا میں نے سیاست سے؟ یہ بڑی تلخ ہے. عزت لی ہے, میری عزت نہیں لی آپ نے. میری حقیقت بڑی تلخ ہے. میں اتنا آسانی سے یہاں تک نہیں پہنچا. آپ نے عزت نہیں, پارٹی نے عزت دی نا آپ کو, یا نہیں دی؟ آپ چھوڑیں آپ بات. نہیں نا, اس طرح نہیں. عزت اللہ کی ذات ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ اس طرح مت کریں. یو ڈونٹ سے کہ جی میں نے کچھ بھی نہیں, میں نے تو ضائع کیا. ڈونٹ سے اس طرح. تو آپ آنے والے جو ینگسٹرز ہیں, پولیٹیشینز جو آج اس فیلڈ میں پہلے ہی نہیں آنا چاہتا کوئی, اوپر سے جب وہ آپ کا یہ انٹرویو دیکھے وہ کہیں گے یار واقعیت ہے آنے والی جگہ ہی نہیں. میں کو سمجھانا چاہتا ہوں. کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ زیادہ بہتر ہے کہ تم مثبت کام کر لو. سیاست مثبت کام نہیں ہے. میرا پوتا جو ہے نا, میں اس کو سختی سے منع کرتا ہوں کہ پالیٹکس میں نہیں آنا, دادے کے نقش قدم پہ نہ چلنا. اچھا, اگر میں دنیا میں نہ رہا, اپنا کام کرنا, کاروبار کرنا, روٹی کمانا اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے, بس بہت کچھ دے دیا آپ اس کو. کتنی دیر نواز شریف اور نون لیگ کے ساتھ لگایا آپ نے؟ 20 سال ہونے والے اب 20 سال ہونے والے. 20 سال کے بعد ایک شخص نے جتنا اتنے سال لگا دیے ایک پارٹی کے ساتھ, ایک لیڈر کے ساتھ, وہ آج یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں اپنے بچوں کو کہوں گا وہ سیاست میں نہ آنا. تو پھر آپ کا بیسکلی اس پارٹی میں جانے کا فیصلہ پھر غلط ہوگا. یہی ہو سکتا ہے. نہیں, شاید کسی اور میں چلے جاتے تو یہ حال نہ ہو. میں بڑا عجیب آدمی ہوں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. میں ہمیشہ اس پارٹی میں جاتا ہوں جہاں میری ان کو ضرورت ہوتی ہے, مجھے نہیں, ان کو ضرورت ہوتی ہے. 2005 میں آپ کو یاد ہے نا کیا دور تھا اس وقت, یاد ہے؟ اس وقت واپس آیا تھا. کچھ سوچ سکتا ہے. بڑی مشکل میں تھی پارٹی اس وقت, مشرف صاحب کا دور تھا. 4 بندے نہیں اکٹھے ہوتے تھے. ہاں, ڈرتے تھے. اور یہ فقیر سڑکوں پھرتا تھا, بغیر خوف کے پھرتا تھا. اس وقت بھی میاں صاحب ڈیل کر کے باہر چلے گئے تھے. میاں صاحب وہ سعودی عرب تھے. ڈیل کر کے ہی گئے تھے نا. پتہ نہیں بعد میں آپ پتہ نہیں جیڑی جس چیز کا میں ساتھ تھوڑی تھا یار, میں پتہ نہیں, میں ساتھ تھوڑی تھا. میں تو ان کے ابھی بھی ڈیل کر کے گئے تھے, آپ کو نہیں پتا ہوگا نا. پتہ نہیں کس نے بھیجا. اچھا ایک بات بتائیے, میں شاید ہو سکتا ہے اس بات کا آپ کو پتا ہو, مشرف یہ باجوہ صاحب کو جو ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ تھا اس پہ آپ کی کیا رائے تھی؟ ایسا اتفاق ایسا ہے کہ میں اس دن جس دن یہ فیصلہ ہوا ہے پارلیمنٹ میں, آئی واز ناٹ پریزیڈنٹ دی پارلیمنٹ. اتفاق ایسا. آپ نے ووٹ نہیں دیا تھا؟ میں تھا نہیں, پتہ نہیں کہاں تھا.
اتفاق سے. اچھا نہیں ہوتے تو دیتے, آپ ہوتے تو دیتے, پارٹی پالیسی تھی آبویسلی, پارٹی پالیسی نہیں پالیسی ہو بے شک, لیکن اس میں کوئی ڈسکوالیفائی نہیں ہوتا تھا. نہیں آئی نو دیٹ, نہیں آئی نو, وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بیٹھا رہتا ظاہری بات ہے ٹریجری بل تو نہیں ہے, وہ تو آپ کی مرضی ہے. پرویز رشید صاحب نے نہیں دیا تھا, میں وہی عرض کر رہا ہوں نا. ہاں پرویز رشید صاحب نے نہیں دیا تھا. اب ذرا بھگتا بھی رہا پھر. تو صحیح فیصلہ تھا وہ, وقت کی بات ہے نا, کیا دوستوں صحیح ہو. اب آپ کو کیا لگتا ہے صحیح ہوگا؟ میں آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہوگا. باجوہ اچھا آدمی تھا یار. جنہیں باجوہ اچھے آدمی تھے, اچھا آدمی تھا. تو بڑے میاں صاحب اتنا برا کیوں کہتے تھے انہیں؟ ایسے ہی کسی نے کہہ دیا ہوگا, کہہ دو جی میاں صاحب نے کہہ دیا. میاں صاحب بڑے سادے آدمی ہیں. اچھا عمران خان معصوم ہے اور نواز شریف سادے ہیں. بہت سادے آدمی. نہیں یہ حقیقت ہے, میں مذاق نہیں کر رہا. نہیں آپ نے تو خان صاحب کو بھی معصوم کہا نا. اس کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی, میں اگر جا کے بات کروں گا تو وہ یہ کہے گا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. اور یہ بات میاں صاحب بھی کریں گے. میاں صاحب بڑے سادہ آدمی, بڑے سادہ آدمی, بہت سادہ آدمی. صحیح, دونوں ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں, ملک کے وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچ چکے ہیں, اور آپ کہتے ہیں ایک معصوم ہے ایک سادہ ہے. شاطر کون ہے ان میں سے؟ نام نہیں لینا میں نے ان کا, ہے ویسے. نہیں بتا دیں, عہدہ بتا دیں, کوئی ہنٹ دے دیں. بری بات ہے. اچھا چلیں, یہ پھر شہباز شریف صاحب کے بھی بارے میں بتا دیجیے, وہ کیا ہیں؟ ایڈمنسٹریٹر ہے بس, پولیٹیشین نہیں ہے. پولیٹیشین میاں صاحب ہے, ایڈمنسٹریٹر ہے. ایڈمنسٹریٹر ہے, اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے. اچھا اتنے سال ہو گئے پالیٹکس کرتے ہوئے. پالیٹکس دیکھیں, میں منصور, بڑے درخت کے نیچے چھوٹا درخت پھل نہیں سکتا. اچھا لیگسی میاں صاحب کی ہے. میاں صاحب کی لیگسی ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ شاہد خان عباسی کو پرائم منسٹر بنا دو, پرائم منسٹر بن گیا. جس کو چاہیں گے بن جائے گا. آپ اپنے بھائی کے اوپر ہاتھ رکھ دیا نا. پتہ نہیں اب ان کا ہاتھ ہے بھی کہ نہیں, یہ مجھے نہیں پتا. شہباز شریف صاحب کے اوپر بڑے میاں صاحب کا ہاتھ پرائم منسٹر ہے, سیکنڈ ٹائم پرائم منسٹر بن گئے یار, اس کا اپنا بھی کوئی رول ہوگا پرائم منسٹر بننے میں. نہیں یہ فارمولا شاہد خان عباسی صاحب کے لیے چل سکتا ہے, تو شہباز شریف صاحب کے لیے کیوں نہیں؟ یہ تو میاں صاحب نے کہا ہوگا تو پھر اکڑ گیا, نہیں کرنا چاہیے تھا. میں نے اس کو بھی کہا تھا, سمجھایا تھا اس کو. شہباز شریف صاحب کو نہیں, خان عباسی کو. اچھا اس کے والد میرے بڑے مہربان تھے, بہت بڑی نیاز مندی تھی. کیوں ناراضگی ہو گئی ہے؟ پتہ میرا خیال شاید جگہ ہی ایسی ہے یار, پرائم منسٹر کی گاڑی میں بیٹھیں گے بھی آپ. پاگل ہے, میں کی کرنا بہ کے دیکھو تو صحیح, تسی بھی آکڑ جاؤ گے. اے سی ٹھنڈا ہوتا ہوتا ہے. میں کہنا پوچھنا جناب, جس وقت دو جھنڈے لگے ہوتے ہیں نا, ایک رائٹ پہ ایک لیفٹ پہ, جب گاڑی پوسٹ میں کھڑی ہوتی ہے تو جا کے یہ دروازہ کھلتا ہے, اور یوں دروازے کھلتے جاتے ہیں, تو بڑا عجیب سا ماحول ہو جاتا ہے. پھر وہ مجھے شاید خان عباسی نے برا لگے گا ویسے, لیکن میں وہ مجھے اس نے ایک دن بھی بحیثیت پرائم منسٹر مجھے اس نے بلایا, تو میں چلا گیا. میں گیا, وہ میں ٹریک سوٹ پہنا ہوا تھا, لوگ بڑے پریشان کہ یار یہ کون آ گیا ادھر. تو مجھ سے بیٹھ کے تو کہنے لگا کیا کروں یار, ایسا طریقہ بتا. میں نے کہا صرف ایک کام کر, اس میں نہ پیسے خرچ ہوئیں گے اور نہ اس میں کچھ نہیں خرچ ہوگا. کہنا کیا؟ میں کہ یہ جو ریڈ لائٹ بند کرواتے ہو نا, اشارے, یہ کھلے رہنے دو, کھڑے ہو جاؤ اشارے پہ. وہ یار وہ مسئلہ ہوتا ہے سیکیورٹی کا. گاڑی تیری بم پروف ہے, بلکہ بم وہ کیا ہوتا ہے جی, وہ مسائل پروف ہے تیری. کیا ہوئے گا, اور اگر زیادہ زیادہ کیا ہوئے گا, مر جائے گا. یار مرنا نہیں ہے آپ نے, لیکن تمہیں پتہ ہے کہ جب تم وہ بند کرواتے ہو اور وہاں پہ لوگوں کو کھڑا ہونا پڑتا ہے اور وہ انتظار کرتے ہیں, اور جب تم وہاں سے گزرتے ہو تو کون کون سی گالیاں تمہیں دے رہے ہوتے ہیں, اور میں بھی ان میں شامل ہوتا ہوں گالیاں دینے والوں میں. تو اس میں کیا حرج ہے؟ آپ مجھے اب بات بتائیں, اس میں کوئی خرچ ہے؟ لوگ تو سائیکلوں پہ جاتے ہیں یار, اپنے آفس میں پرائم منسٹر, اور پتہ نہیں ٹرین میں بیٹھ کے جاتے ہیں, اور پتہ نہیں, چلیے ان کا اچھا ماحول ہے, آپ کا اچھا ماحول نہیں, آپ گاڑی میں بیٹھے. لیکن یہ تو چھوڑ دیں یار, جس پہ اس پہ کوئی پیسے خرچ ہوتے ہیں. کیا بنا پھر؟
ہاں کیا بنا؟ نہیں وہ سیکورٹی بڑی ہے. اچھا وہ شاہد صاحب نے بھی نہیں کیا. پتا بڑا ہوتا ہے نا, تمہیں کی پتا منصور صاحب یہی تو میں تھی ایویں پوچھی جا رہے بہو نا وچ گڈی تمہیں پتا لگے. سر میں کس طرح میں الیکشن لڑاں گا تو اتنے تک پہنچا گا نا میں الیکشن لڑنا ہے نہ میں اتنے تک گزرتے ہو تو سڑکوں کے اتنے لوگ کھلوتے ہوتے ہیں, ٹریفکاں رکیاں ہوندیاں نے, نال ہی تہاڈی تون انچ کر کے ہو جاتی ہے, واہ میرے لیے بند ہویا ہے. اچھا جی یہ نہیں پتا گالاں کنیاں پی رہی ہیں. ہاں یہ فیکٹ ہے. نہیں یہ ہویا سی پچھلے دن ہویا سی, وہ ایران دے صدر اتنے آئے سن لاہور, تو اسی دن میں نے کہیں پہ جانا تھا تو وہ لاہور آئے تو مریم بی بی نے ان کا استقبال وغیرہ کرنا تھا. میں مال روڈ کے اوپر میں نے کہیں پہ جانا تھا, پہلی گاڑی میری تھی جس کے آگے انہوں نے بیریئر لگا دیا. میں نے کہا بھائی جان رستہ بند ہو گیا. میں کہا جی ٹھیک ہے. میں نے ٹریفک پولیس والے سے کہا, میں کہا جی کتنی دیر بعد کھلے گا؟ میں نے کہا 10 منٹ میں کھل جائے گا. میں کہا چلو خیر ہے ہم 10 منٹ انتظار کر لینے. سر وہ 1 گھنٹے کے بعد بیریئر ہٹا. حالانکہ آپ بڑے مہذب آدمی ہو آپ. نہیں اب سر وہ میں تو باہر آیا ہی نہیں نا میں نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا, نہ میں نے کوئی بات کی. میں کیوں کروں, میں ایک عام سٹیزن ہوں, ایک عام پاکستانی ہوں, جس طرح باقی کھڑے ہوں گے میں بھی اسی طرح کھڑا ہوں. ہاں میرا سوال یہ ہے, نہیں گالی نہیں میں نے دی, آپ نے گالیاں گالی نہیں دیتا, گالی نہیں دیتا مہذب آدمی ہو. گالی, کیونکہ آپ کی پیدائش جو ہے مجھے پتا کہاں کی ہے. تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا, میں اسی لیے اپنے آپ کو روکتا ہوں. میں آپ یقین کریں میں کبھی کبھار اپنے ویلاگز میں نا میں لوگوں کو وہ کبھی بھی جو لونڈے لپاڑے وغیرہ ویلاگز وغیرہ یا ٹرول وغیرہ ٹویٹس وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو میں اس میں کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کمبختو تمہیں نہیں پتا میری جمپل کدھر دی ہے, تمہیں نہیں آئیڈیا مینو جنیاں گالاں آندیاں نے میں بند کر کے رکھیا نے. نہ سنو تم میرے اگے آ کے بیٹھو گے نا تم پریشان ہو جاؤ گے. تو وہ یہ نفس جو ہے نا یہ اس پہ قابو رکھنا چاہیے. آپ کو بھی نفس پہ قابو رکھنا چاہیے. نہیں میں نہیں رکھ سکتا. نہیں آپ وہ شاید عمر کا تقاضا ہے. نہیں عمر کی وجہ سے ہو گیا نا, آپ کی ایج زیادہ ہو گئی. میں کسی کے لیے اپنی نفس کیوں پھاڑ لوں یار. نہیں غصہ نہیں کرنا چاہیے نا, کرنا چاہیے آپ کو. آپ کی ایک ویڈیو بھی آئی تھی اس میں آپ نے بہت گندی گالیاں دی, بہت گندی گالیاں. وہ مریم اورنگزیب اور وہ ان کے ساتھ جب تھوڑی سی بدتمیزی ہوئی تھی. اب آپ نے بات چھیڑ دی تو میں انسان ہوں نا یار. ہاں اصل اس پہ جو غصہ تھا مجھے غصہ شاہد خان عباسی پہ ہاتھ اٹھایا, مجھے غصہ نہیں تھا ان کو. اچھا بعد میں بلکہ مجھے افسوس ہوا کہ میں نے یہ کیوں کیا. اس پہ جوتا پھینکا احسن اقبال پہ, وہیں پہ اسی جگہ پہ, مجھے غصہ نہیں تھا. مصدق کو دھکے مارے گئے, ٹوڈے مارے گئے, مجھے غصہ نہیں تھا. اس عورت کو ٹوڈے مارے گئے مریم اورنگزیب کو, اس سے ناراضگی کا اظہار کیا اور شدید ناراضگی کا اظہار کیا. حالانکہ بعد میں مجھے افسوس ہوا کہ یار میں نے کن لوگوں کے لیے کیا کیا نہیں کرنا چاہیے تھا. کن لوگوں کے لیے کیا کیا؟ آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں یار. کیا ہو گیا روہیل صاحب, آپ مجھے کنفیوز کر رہے ہیں کہ میں نے اس ویڈیو کا تھمبنیل بنانا ہے تو میں نے لکھنا ہے آپ کو نون لیگ کا رہنما یا نہیں لکھنا. یار میری بات نہیں سمجھے ہو کہ پارٹی کے رہنما کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں ان کے متعلق کو بات نہ کر سکوں. یہ تو کوئی بات نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کے پاس کام جاتا ہوں, میں نے کوئی احسان نہیں کیا آپ پہ, مجھے وہاں مارا بھی جا سکتا تھا, مجھے نقصان بھی ہو سکتا تھا. وہاں پہ کوئی ایک بندہ نہیں تھا, وہاں پہ ان کے کوئی ہزاروں لوگ تھے جنہوں نے یہ ساری باتیں وہ احتجاج کر رہے تھے. یہ اللہ کا کرم ہے, میرے مالک کا کرم ہے کہ ان لوگوں نے کوئی ریزسٹنس نہیں کیا یا انہوں نے میرے پہ فائر نہیں کیا. لیکن جب میں ان لوگوں کے پاس کسی کام کے لیے گیا تو جب کام کا انکار ہوا, آپ کا کیا خیال ہے؟ میں انسان نہیں, میرے جذبات نہیں ہیں, پھر مجھے احساس ہونا چاہیے نا کہ میں نے غلط کیا. وہ سارا سین یاد آتا ہوگا. اور پھر اللہ کا کرم ہے میں نے دوبارہ ان کو کبھی کام کہا نہیں. جتنی دیر میں وہاں پہ رہا ہوں پارلیمنٹ میں نے کام نہیں کہا ان کو. ٹھیک. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں منصور, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی جماعت کے خلاف ہوں, میں ان افراد کے خلاف ہوں. میں ان افراد کے خلاف ہوں جو آپ کی جماعت کے اصل دشمن ہیں. شاہد خاقان عباسی, احسن اقبال, چھوڑ گیا نا, چلے وہ تو چھوڑ گئے نا. احسن اقبال صاحب کسی کے ساتھ سلام لینے کے روادار نہیں ہے. پارلیمنٹ کے اندر جا دیکھیے ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھ لیجیے. مریم اورنگزیب حرام سمجھتی کسی کا کام کرنا, اور یہی کرتا رہتا ہے. دیکھیں یہ بات جو ہوتی ہے یہ چیزیں بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں آپ کی سیاسی جماعت کے لیے. یہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. یہ میرے ساتھ ہے, میں ممبر پارلیمنٹ تھا,
نہیں بڑے سینئر آدمی ہیں بھائی آپ. میری سفید داڑھی سفید بال کا خیال رکھتے ہیں. میں پارلیمنٹیرین تھا. عام آدمی کے ساتھ کیا ایٹیٹیوڈ ہوگا؟ پھر آپ کہتے ہیں جی ووٹ ملے. ووٹ کیسے مل جائیں گے آپ کو؟ اس لیے میرا تھوڑا سا سوچ تھوڑی مختلف ہے. میں جماعت تو میری جماعت ہے, جماعت کے خلاف تو نہیں ہو سکتا میں. اب دیکھیں میں آپ کے سامنے میاں نواز شریف صاحب کی تعریف کر رہا ہوں. جی ان کو بہت اونچی جگہ ریٹ کرتا ہوں. میں ان کو بھی ایک بات کہا کرتا تھا, آپ کو پتہ ہے؟ بتائیے. میں ان کو بھی یہ بات کہتا تھا, میں کہا میاں صاحب کاش وہ چیف منسٹر جو 1985 کا چیف منسٹر تھا یا 1988 کا چیف منسٹر واپس آ جاتا تو یقین کیجیے آپ کے مقابلے میں الیکشن لڑنا کوئی محال سمجھتا. یہاں پہ ایک چھوٹا سا اختلاف آپ سے, وہ یہ ہے, وہ اس بات کے اوپر ہے کہ آپ بالکل وہی والی چیز بات کر رہے ہیں جو عثمان بزدار اور عمران خان کا فارمولا تھا. وہ یہ ہے, عثمان بزدار کے حوالے سے پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کہتے تھے بڑا ہی نکما ہے, بڑا نااہل ہے, کام نہیں کر سکتا, کچھ نہیں کر سکتا. میں کہتا تھا بھائی اس کو لانے والا کون ہے؟ لانے والا تو عمران خان ہے نا. عمران خان اسے یہاں تک پہنچایا ہے, یہاں تک چیف منسٹر اس نے بنایا. آپ کو احسن اقبال سے پرابلم, آپ نے کہا وہ بندہ ملنے کا روادار نہیں ہے. مریم اورنگزیب کا آپ نے کہا کہ جی وہ کسی کا کام تک نہیں کر سکتی, وہ یہ لوگ صحیح طرح لوگوں سے مل نہیں سکتے. لیکن ان کو ان پوزیشنز پہ کون لایا ہے؟ نواز شریف صاحب لے کر آئے نا, ان کی اجازت کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. میں آپ کو گزارش کروں کہ آپ کو یہ تو حق ہے نا کہ آپ اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں. جی کر سکتے ہیں, لیکن آپ وہی میں کہہ رہا ہوں نا, آپ پارٹی کے سربراہ تک نہیں جا رہے. ضروری نہیں ہے. نہیں یہ ضروری ہے بیکاز دیٹس ہز چوائس. اٹس ہز چوائس. میری گزارش سن لیں. اب جس شخصیت نے ان کو لا کے اسٹیبلش کیا یا جن لوگوں نے لا کے اٹیچ کیا, پھر بھی ان کا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہے؟ بہترین رویہ ہوگا. بہترین. مریم اورنگزیب مریم نواز کی بہت سی دوست ہیں. بہترین رویہ ہوگا ان کے سامنے, ان کے ساتھ. میں ایک عام لوگوں میں بیٹھنے والا شخص ہوں. مجھے تو وہ چیز چاہیے نا جو عام لوگوں کو چاہیے. ٹھیک. مجھے تو وہ نہیں چاہیے, مجھے تعریفیں نہیں چاہیے اپنی, مجھے کام چاہیے. تو میرا کام نہیں ہے تو میں ان سے دوبارہ ملنے کا بھی روادار نہیں ہوں گا. مجھے یہ آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ مریم نواز بھی جو ہیں وہ جس طرح انہیں کام کرنا چاہیے تھا, تھوڑی دیر پہلے بھی جو گفتگو ہوئی وہ نہیں کر رہی. نہیں یہ نہیں ہے بات, یا ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. ابھی میرے خیال میں شاید شروعات ہے, حالانکہ ان کو خوش قسمتی ہے ان کے ساتھ. ایک پرویز رشید صاحب ہیں. پرویز رشید بڑا بزرگ کا آدمی ہے, ایکسپیرینس ہے, بڑا سمجھدار آدمی ہے, بڑی مار کھائی ہے اس نے. جی. اور بڑا سمجھدار آدمی. اور ان کے والد مریم کے تجربہ ہے ان کا, ایک بڑا ان کا ایک رول ہے پنجاب میں بھی, فیڈرل گورنمنٹ میں. پھر چاچا پرائم منسٹر. کزن کدھر گئے؟ میرے خیال میں شاید وہ اس بات کو اس نے محسوس کر لیا یا فیکٹ کو تسلیم کر لیا کہ اس کا اب میرے خیال میں اس حد تک رول نہیں ہے. حمزہ کا کیوں ایسا کیا ہوا ہے؟ وہ تو چیف منسٹر بنایا تھا. یہ تو اپنی نہیں, بٹ وہ میں اس لیے سوال کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہمیں یہ پتا تھا کہ آپ کی پارٹی کی نیٹ ورکنگ کے حوالے سے, جو لوکل نیٹ ورکنگ ہے لاہور یا پنجاب کے حوالے سے, حمزہ کی بڑی انفارمیشن تھی, حمزہ کی بڑی اچھی نیٹ ورکنگ تھی, کافی اس کی اس میں ان پٹ تھی. ہاں, تو یہ کیوں اس طرح سائڈ لائن ہو گئے؟ اب تو بالکل ہی کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہے. آئی ڈونٹ نو. وہ جب ایپیسوڈ ختم ہوا تھا چیف منسٹر والا, وہ جس طرح بھی ختم ہوا تھا, وہ پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, نگراں سیٹ اپ سے بھی پہلے کی, تو اس کے بعد سے بالکل ہی ہیز بین سائڈ لائن. شاید فیملی میں بیٹھ کے یہ طے کر لیا ہو. مجھے اس بات کا بالکل قطعی طور پہ کوئی ایک رتی برابر بھی پتہ نہیں ہے اس معاملے میں. اس میں آپ یہی پرزیوم ہی کر سکتے ہیں کہ شاید فیملی میں بیٹھ کے طے کر لیا ہو کہ نہیں آپ اس طرح کر لیں اور آپ ایسا کر لیں, آپ یہ کر لیں. آپ نے جتنا ٹائم گزارا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں, جس طرح لاسٹ ٹائم ایکسٹینشن دے دی تھی اب بھی دے دی جائے گی؟ ڈپینڈ کرتا ہے منصور حالات پہ. حالات پہ ڈپینڈ کرتا ہے. حالات کیا ہیں, آپ کیوں آپ ایکسٹینشن دینا چاہ رہے ہیں, وجوہات کیا ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے. حالات آپ کے خطرے میں ہوئے تو پھر آپ پھر کیا کریں گے؟ دینی پڑے گی. چلیے, نہ آپ اس میں شامل ہیں نہ میں شامل ہوں. وہ تو واقعی کوئی نہیں ہے, نہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے نہ میں نے کرنا ہے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں. تو ٹھیک نہیں ہے, ہم دونوں باہر ہیں اس معاملے میں, تو ہمیں اس معاملے کو ڈسکس کرنا ہی نہیں چاہیے.
لیکن یہ ایک تھاٹ پروسیس تو شامل ہے نا کہ بھائی اس سسٹم کو ختم ہونا چاہیے. جو سینئر موسٹ ہے آپ اس کو بنائیے, اس کا ایک ٹینیور فکس کیجیے تاکہ یہ ہر دفعہ یہ بحث ہی ختم ہو. ہر دفعہ اس کے پالیٹکس پہ اثرات آتے ہیں, تحریک عدم اعتماد اور سڑکوں پہ ایک عجیب ماحول اسٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ختم کریں اس چیز کو, جس کا جتنا ٹینیور ہے وہ کرے اور اس کے بعد نیکسٹ سینئر آدمی جو بھی ان لائن ہے وہ بن جائے, بات ختم کرے. ہوگا آپ کے خیال میں؟ لگتا ہے میری زندگی تھوڑی رہے گی, ماشاء اللہ آپ کو زندگی دراز کرے. آپ شاید اپنی آنکھوں میں بھی آپ کی ماشاء اللہ بڑی لمبی زندگی. میں تو گزرا کل میں ناظرین آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے آج انہوں نے بتائی یہ بات آف کیمرہ, بلکہ میں چاہوں گا کہ یہ اس پہ ہم سے شیئر کریں. وہ کہتے ہیں میں 2 گھنٹے ایکسرسائز کرتا ہوں, میں 2 گھنٹے, اور کام بھی کوئی نہیں ہے. جو کچھ نہیں کرتے وہ کمال کرتے ہیں. اور کام بھی کوئی نہیں ہے. مجھے کام ہو, لوگوں کا رش ہو تو کہاں یار کی جاتی ہے. تھوڑا ذرا لوگوں وہ ذرا اسکیجول تو بتائیں جو مجھے کرتا تھا. آپ مجھے اسکیجول تو بتائیں ذرا, ابھی تھوڑی دیر پہلے جو آپ بتا رہے تھے مجھے آپ کے جو رات کا سونے کا اور جاگنے کا جو اسکیجول ہے, نہیں وہ میرے لیے بڑا حیران کن ہے. میرے اللہ کا معاملہ ہے یار. نہیں تو سونے جاگنے کی بات کرو, میں ویسی بات کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا 12:30 بجے آپ سوتے ہیں اور 2:30 بجے اٹھ جاتے ہیں, رات کے 2:30 بجے اٹھ جاتے ہیں, اور اس کے بعد ناشتہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر 5 بجے سو جاتے ہیں. ناشتہ نہیں کرتا, اللہ سے باتیں کرتا ہوں. ہاں نہیں اس کے بعد ناشتہ کر کے میرا مطلب آپ سو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد میں پھر کوئی 4:30 5 بجے. اچھا 5 بجے سو جاتا ہوں. ٹھیک. 5 بجے سو کے پھر 10:30 بجے اٹھتا ہوں. ٹھیک ٹھیک. آگے بچوں کو منع کر دیا پالیٹکس میں؟ نہیں ہوتے میرے بیٹے کو نہیں. ہاں بیٹا لگا وہ بیچارہ, بیٹے کو بھی کہہ دینا, پھر پوتے کو منع کر رہے ہیں, بیٹے کو چھوڑ دیا. اس نے بھی چھوڑ ہی دیا تقریباً. پارٹی اگر بدلنے تو ٹھیک ہو جائے گا کام. نہیں پارٹی, اچھا میں ایک اور آپ کو بتاتا ہوں, میں نے جب بھی کوئی ڈیسیژن کرتا ہوں میں اپنا ڈیسیژن, کوئی بھی فیملی کا نہیں, اپنا ہی, مطلب یہ جو پالیٹکس کا آپ کا اپنا ذاتی ڈیسیجن جو ہوتا ہے. ہاں خود نہیں کرتا. اچھا. وہ ایک عرصہ دراز, اب میرے خیال میں شاید 3rd جنریشن ہوئے گی, ان کا دادا میرے والد کے ساتھ تھا, اس کا بیٹا میرے ساتھ ہے, اس کا پوتا جو ہے میرے بیٹے کے ساتھ ہے. تو یہ 3 جنریشنز ہو گئی ہیں. تو پھر ان کو بلا لیتا ہوں اپنے پاس, پھر ان سے پوچھتا ہوں بتاؤ یار کیا کریں, جو کہیں گے پھر وہ کرتا ہوں. اچھا, گراؤنڈ کے ساتھ گراؤنڈ ریالٹی کا گراؤنڈ چیک مل جاتا ہے, جو فیکٹ چیک کرتا ہوں میں, اپنے آپ کوئی ڈیسیژن نہیں لیتا. یہ چیف جسٹس کے حوالے سے جو کچھ آج کل ہو رہا ہے, 6 ججز نے ایک خط لکھا اور اس میں بتایا کہ جی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے, انٹرفیئرنس روکنی چاہیے. کیا رائے ہے اس پہ آپ کی؟ نظر آ رہا ہے نہ میں وکیل ہوں, نہ میرے پاس اتنا پیسہ بھائی جان کہ میں وہ وکیل ہائر کروں. اچھا. میں اتنے کچھ بول جاؤں گا, سویرے نوٹس آ جانا. ٹھیک, میں آپ کے یہیں پہ جان خلاصی کر دیتا ہوں, یہیں پہ ختم کر دیتا ہوں. شیخ صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم نکالا, آپ آل دا وے تشریف لے کر آئے, میرے لیے آنر کی بات ہے. لیکن شاید میں آپ کے اس معیار پہ پورا شاید نہ ہوں. میرا ایسی کوئی معیار نہیں, ہمیں آپ کی پریزنس چاہیے تھی, ہمیں آپ سے کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. کیونکہ میرے لیے فرینکلی اسپیکنگ جو ویٹرن پولیٹیشینز ہوتے ہیں نا, آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے مجھے آپ کی ان باتوں سے بھی کچھ اختلاف ہوگا کچھ باتوں سے, لیکن ان کے ایکسپیرینس سے سیکھنے کا بہت موقع ملتا ہے. ہم جب تک ماضی سے نہیں سیکھیں گے سبق, ہم آگے نہیں چل سکتے, یہ پاسبل نہیں ہے. اس لیے کوشش تھی کہ آپ سے ذرا تھوڑی سی, سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ماضی سے سیکھتے نہیں. میری یہ اٹیمپٹ ہے, میری یہ کوشش ہے. ایک آدھ ہوتا ہی ہے بندہ. میں آپ کو ایک اپنی دل کی بات بتاؤں, چلیں آج یہ ایک پٹھے دماغ کا تو ہوتا ہی ہے نا. اچھا چلو, میں نے پٹھے دماغ کا تو بناتا, بٹ میں نا ایک آن کیمرہ آج آپ کے ساتھ, کیونکہ آپ کے ساتھ نا ایک وہ پتہ نہیں دل کا رشتہ ہے کہ بات کھل کے ہو جاتی ہے. میں تقریباً 17 سال ہو گیا مجھے اس فیلڈ کے اندر. مجھے جتنا مزہ ویٹرن پولیٹیشینس کے ساتھ بات کرنے میں آتا ہے نا, وہ مجھے ینگر پولیٹیشین سے نہیں آتا. اس کی وجہ پتہ کیا ہے, ان کے پاس ماضی کا اتنا بڑا ایک ذخیرہ ہے معلومات کا, واقعات کا, چیزیں کس طرح چینج ہوئیں, ہوتی کس طرح ہیں, کہ وہ ینگسٹر کبھی ہم جیسے ینگسٹر نہیں میچ کر سکتے. ہم تو بہت آپ سے جونیئر ہیں نا عمر کے لحاظ سے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے جتنا کچھ آپ کو پتہ ہے. ہمیں بہت اس سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ماضی میں کیا کچھ ہوتا تھا. لیکن افسوس پتہ کیا ہے, افسوس یہ ہے کہ وہ زیادہ تر معلومات جو ہوتی ہیں تقریباً 80-85% وہ معلومات ہمیشہ آف کیمرہ ہوتی ہیں.
وہ آن کیمرہ لوگوں کو نہیں بتایا جاتا کہ بھائی ماضی میں کیا کیا کچھ ہوتا رہا ہے اس ملک کے ساتھ. پوچھا ہی نہیں ہے. میں نے آپ سے کتنا کچھ نہیں پوچھا, آپ نے مجھے کہا جی چھوڑیں بس, میں نے اس پہ بات نہیں کرنی, چھوڑیں. میں تو آپ سے بہت کچھ پوچھا. 79 میں نے شروع کیا تھا. غالباً شاید 83 میں ایک الیکشن تھا ڈسٹرکٹ کونسل کا جو آپ نے بات کر رہے تھے. مجھے بلا کے کہا گیا کہ یہ چھوڑ دو, ڈسٹرکٹ کونسل کا الیکشن تھا. میں نے منع کر دیا, انکار کر دیا. انہوں نے کہا پھر جیت کے دکھاؤ, کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ جیت ہار میٹر نہیں کرتی, آپ کا ضمیر بہت میٹر کرتا ہے. آج میں تیری بات مان لوں گا, مرعوب ہو جاؤں گا, خائف ہو جاؤں گا, لیکن جب تک زندہ رہوں گا میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا رہے گا. تو بہتر ہے کہ میں کوئٹ کر دوں, مانوں گا نہیں. ٹھیک. تو اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ آپ جیسے میرے جیسے پاگل ہوتے ہیں. یہ اس میں انہوں نے, یہ وہی والے انہوں ہیں, کچھ ضروری ہے کہ مطلب میں یہ کہوں کہ ہاں جی ویخ لو تسی, ویخ لو تسی کہ میں نہیں دسنا. دیکھو نا تسی منصور علی خان, تسی آپ بات سنتے ہو لیکن آپ اگنور کر جاتے ہو. آپ چاہتے ہو کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ جی جو, تو کہیں نہ کہیں کمزوری تو ہوتی ہے نا ہماری. ٹھیک ہے. تو ضروری تھوڑی ہے کہ ہم اس کمزوریوں کو اجاگر کریں یا اس کمزوری کا کسی کو موقع دیں, کو فائدہ اٹھائیں. اس لیے میرا خیال ہے کہ بہت چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلیں گی اگر ہم چاہیں گے تو. اس کے لیے آپ کو اپنے دل سے, اپنے دماغ سے جو آپ کی خواہشات ہیں نا, ان کو ختم کرنا پڑے گا. ٹھیک. اور جب تک وہ ختم نہیں کریں گے آپ اسی طرح رلتے رہیں گے. میرا جو اس الیکشن میں جو سو کالڈ آپ 45 کی بات کر رہے ہیں, 47 کی بات کر رہے ہیں, جو ڈفرینس آف ڈیفیٹ ہے وہ 7,500 کی. میں نے مان لی. میں تو باقی دوستوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ جتنی جلدی اس حقیقت کو مان لو بہتر ہے, تمہارے لیے بہتر ہے, تمہاری صحت کے لیے بہتر ہے, تمہاری آنے والی سیاست کے لیے بہتر ہے. بجائے اس کے کہ آپ اختلاف کرو, مخالفت کرو, نیگیٹو باتیں کرو, بہتر یہ ہے کہ یہ بات. کون سی حقیقت کو مان لیں کہ ہار گئے آپ. اچھا, آپ میں وہ شاید, میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں کسی کی بات نہیں کر رہا, شاید میرے میں وہ اٹریکشن نہیں تھی, شاید میں کیپیبل نہیں تھا, شاید میں اتنا بہتر نہیں تھا, تو اس لیے شاید میرے ووٹرز کو میری شکل یا میرا طریقہ کام پسند نہیں تھا, تو اس لیے ہوتا ہے. تو پھر خواجہ سعد رفیق صاحب نے ٹھیک کیا نا, پھر انہوں نے کی تھا, انہوں نے ایکسیپٹ کیا, انہوں نے کہا ہاں جی ہار گئے ہم. ٹھیک کیا تھا, سو اچھی گل ہے نا, صحت واسطے اچھا. ہاں, لطیف کھوسہ صاحب کے اگینسٹ جب وہ الیکشن لڑ رہے تھے انہوں نے ایکسیپٹ کیا. اور جیسے میری کانسٹیچوئنسی کا کھانا خراب کیا اس کے ساتھ اس کی بھی کیا تھا نا. جی, وہ ان کی بھی ڈیمارکیشنز چینج ہوئی تھی. میری وجہ سے وہ زیر تاب آیا نا, تو اس کی وجہ سے, حالانکہ جس نے کیا اس کا بڑا بیسٹ بڈی تھا. نہیں, لیکن یہ سارا کچھ جو ہے وہ شریف خاندان کے ساتھ کہیں پہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہوئی. میاں صاحب بھی جیت گئے, شہباز شریف بھی جیت گئے, مریم بھی جیت گئی, حمزہ بھی جیت گئی. یار منصور علی خان لیڈر ہیں, عوام ان کے ساتھ ہیں, کیا آپ عجیب بات کر رہے ہیں. اچھا, ہاں, ورکر میں اور لیڈر میں فرق تو ہوتا ہے نا یار. ہاں, صحیح بات. شیخ صاحب تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. آپ نے ہمارے ساتھ یہ قیمتی لمحات گزارے, ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے. تھینک یو سو مچ. آپ کو ہم نے آئندہ بھی تکلیف دینی ہے, حاضر سر, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے نا اپنے اسپرٹ کو لفٹ اپ کرنا ہے. مجھے آپ نے ڈاؤن اسپرٹ میں نہیں اچھے لگ رہے, بس یہ میں آپ کو کھل کے میں آپ کو بات کر رہا ہوں. آئی نیڈ یو ٹو لفٹ یور سیلف اپ. آپ نے بڑا ٹائم گزارا ہوا ہے پاکستان کی پالیٹکس کے ساتھ, اتنے بجھے ہوئے دل کے ساتھ نہیں, اس طرح نہیں. نہیں, بالکل نہیں بجھا ہوا دل. آپ نے کہا نا میں نے سایہ کر دی اپنے, میں نے 20 سال میں نے منع کر دیا نا یار, بس کریں یار, بڑی ہو گئی ہے, کافی ہو گئی ہے. والد صاحب نے پہلا الیکشن لڑا تھا 1960 میں, تو آج کیا ہے,
2024 کافی نہیں ہوگی. ٹھیک ہو. شیخ صاحب تھینک یو سو مچ. ناظرین, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جن کے بارے میں آغاز میں بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا آپ پہلے ان سے پوچھ لیں وہ آپ کو رہنما مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں. میری کتاب کے اندر تو آج بھی مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہی ہیں. ابھی انہوں نے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ ہی الیکشن لڑا تھا. کینڈیڈ گفتگو, جو اختلاف کسی چیز پہ ہے اس کا بھی انہوں نے اظہار کیا. جو چیز پسند ہے, نواز شریف صاحب کے فین لگتے ہیں, انہوں نے کہا کہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ ان کی چھتر چھایا کے اندر ہی یہ پارٹی جو ہے وہ ترقی کر سکتی ہے. اور الیکشنز کے حوالے سے کون جیتا کون ہارا وہ بھی آپ نے ان کی گفتگو سن لی. آئی ہوپ یو لائک دا پوڈ کاسٹ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.